अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुधो लाइब्रेरी चैनल। तो बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। पूरा घर चमचम कर रहा था। ड्राइंग रूम की सिटिंग बदल दी गई थी। नए पर्दे, कालीन और फर्नीचर के अलावा कुदरती मनाजिर से दिलकश नजर आती दिलावे सीनरी से दीवारों को अनोखा हुस्न मिल गया था। बेडरूम, लाउंज, लॉबी, रूम, सैलून और गेस्ट रूम में आर्टिस्ट माइंड और सलीकामंद हाथों का हुनर जादू था। किचन में खानों की इश्तियाक खुशबू फैली हुई थी। वो खामोशी से ट्रे में सलाद डेकोरेट कर रही थी जब लेमन कलर के जॉर्जेट सूट में फ्रेश सी फरा बेगम अंदर दाखिल हुई और एक ताराना निगाह साफ सुथरे किचन पर डालकर इससे मुखातिब हुई। तमाम चीज़ें तैयार हैं? इनकी बारोब आवाज़ में शदीद तल्खी थी। जी, सब तैयार है। फरा बेगम को देखकर हसाबे मामूल राबिका का हाथों दिल लर्जिश का शिकार हो चुका था। मारे रौब के वो इनसे यूं ही खौफजदा रहती थी। कान खोलकर सुनो, जब तक उमर यहाँ रहेगा इसके सामने अपना ये मनूस वजूद लेकर मत आना, ताकि वो तुम्हारी नहुसत से दूर रहे। तुम्हारी मनूस साय से इस घर की खुशियों की बचाने के लिए मैंने एक मुलाजमा का इंतज़ाम किया है। उमर की मौजूदगी में वो यहाँ रहेगी। एक के बाद एक नफरत भरे अल्फाज इनके मुंह से निकलते चले गए और वो घायल होती गई। ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ था। ऐसे अलकबात वो बचपन से सुनती आ रही थी। मनहूस वजूद, सबस कदमों की नहुसत। बचपन से जवानी तक वो खुद को इन्हीं दायरों के हिसार में चकराती दिखती आई थी। इसकी ज़ात पर नहुसत का ऐसा लेबल लगा था कि वो अपना हकीकी नाम भूल चुकी थी। अगर कोई भूले भटके इसको इसके असल नाम से पुकारता तो वो फ़ौरन नहीं पलटती थी। बड़ा अजनबी और गैर शनासा सा लगता इसे अपना नाम। अजीब बात थी, बचपन से इसे लफ्ज़ों तानों से घायल आदि होने के बावजूद वह इन लफ्ज़ों तानों और नफ़रत अंगेज़ रवैयों, हकारतमेज़ निगाहों को नज़रअंदाज करना ना सीखी थी। हर रोज़ इससे ऐसी निगाहों और ज़ुबान के खंजरों का सामना करना पड़ता था और वो ढीठ या लापरवाह बनने के बजाय हर ज़ख्म से उठती टीसों पर बेआवाज़ सिसकती तड़पती रहती थी। आकिब का दोस्त ट्रांसफ़र होने के बाद इस्लामाबाद से यहाँ आ रहा था। उमर खान माँ बाप का इकलौता चश्मा चिराग, आला ख़ानदान, हाई स्टेटस वाला बंदा जो किस्मत से कंवारा भी था। फरा बेगम के अकाबी निगाहों और शातिर फितरत फ़ौरन अलर्ट हो गई थी। वो काफ़ी अरसे से निमरा के लिए किसी ऐसे लड़के की तलाश में थी। मुख्तसर फैमिली, ऊंचा ख़ानदान, दौलत और शोहरत और लड़का भी इकलौता, इनकी मुराद बर आई। आकिब ने सरसरी जिक्र किया था कि इसके दोस्त उमर का यहाँ ट्रांसफ़र हो गया है। फर्म की जानिब से घर मिलने में कुछ वक्त लगेगा, तब तक वो होटल में रहेगा। फरा बेगम मचल गई। ये किस तरह मुमकिन है कि इनका घर होते हुए उमर होटल में रहे? पहले तो उमर मना नहीं किया मगर फरा के पहले तो उमर ने मना किया पहले उमर तो माना नहीं मगर फरा के बेहद असरार पर मजबूर होकर उसने हामी भर दी और इसी दिन से फरा बेगम, जो हाथों की बजाय दांतों से पैसा खर्च करने की आदी थी, बड़े खुले दिल से बड़े बड़े नोट खर्च करने लगी थी। पूरे रुहेल वेला की अज़नो तरतीबें और आराइश की गई थी, जिसका सारा बोझा राबिका के कंधों पर था, जिसकी रात दिन की अनतिक मेहनत सलीका मंदी के बाइस हर शय चमचमा रही थी। आज उमर को आना था। सुबह से वो किचन में मसरूफ़ थी। आकिब के हमरा निमरा उमर को रिसीव करने एयरपोर्ट गई हुई थी। किचन से फारिग होकर इसने टेबल सेट की थी और कमरे में चले आई। असर की अजान हो चुकी थी। वो वज़ू करने बेसन की जानिब बढ़ गई। उमर की शख्सियत बागो बहार थी। इसकी आमद ने रुहेल वेला की उदासी और खामोशी में हंसी की जलतरंग बजा दिए थे। वो बहुत बोलने का आदी था, बहुत दिलचस्प गुफ्तगू करता था। जब से वो आया था, निमरा के कह के बेकाबू हो गए थे। फरा बेगम भी मुस्कराने लगी। आकिब ने एक हफ्ते तक इसे भरपूर कंपनी दी। फिर इसके इसरार पर वो ऑफिस जाने लगा था। ऑफिस से वापसी पर वो दोनों अक्सर बाहर निकल जाते और इनके वापसी खाने के बाद होती थी। निमरा बेहद खुश रहने लगी थी। अक्सर वो उमर के साथ बाहर जाती थी। फरा बेगम आज खुद इन्हें मौका देती, साथ बैठने का, बातें करने का। उमर से आकिब की दोस्ती बहुत पुरानी थी। उमर के वालिद आर्मी में थे। इनकी पोस्टिंग कराची में हुई और कई साल वो कराची में रहे थे। इनके बराबर वाले बंगले में तब से इन घरानों में दोस्ती की बुनियाद पड़ी थी, जो गुजरते वक्त के साथ साथ मजबूत हो गई। रुहेल साहब बहुत आला अखलाक, शीरीं मिजाज के मालिक थे। उमर के वालिद जिब्रान खान से गहरी दोस्ती थी। दोनों बेगमात में भी खासी मोहब्बत थी। जिब्रान खान की पोस्टिंग कराची से दूसरे शहर और शहर दर शहर होती रही थी, लेकिन इनकी दोस्ती बरकरार रही थी। फिर उमर आला तालीम के लिए अमेरिका चला गया। रुहेल साहब की डेथ हो गई। आकिब से बड़ा साकिब अमेरिका चला गया। बिजनेस के सिलसिले में आकिब पढ़ाई और घर की जिम्मेदारियों में उलझकर उमर से मुस्तकिल राब्ता ना रख सका था। इनके दरमियान कम राब्ता रहता था।
5 साल बाद वो फिर मिल बैठे थे। पुराने मरासम सर नौ अस्तवार हुए थे। रात के खाने की मेज़ पर वो चारों मौजूद थे। माँ के इशारों पर निमरा भर के से डिशेस पेश कर रही थी, जो वो शुक्रिया कहकर प्लेट में डाल रहा था। इसके बराबर में बैठा आकिब भी कुछ ना कुछ इसके आगे रख रहा था, जबकि उमर खाना खाते हुए बातें भी कर रहा था, मगर इसकी निगाहें ड्राइंग रूम से महली कराहदारी समेत बार बार उठ रही थी, जिस समेत किचन था, और मुलाजमा रशीदा गरम गरम फुलके इस तरफ से लेकर आ रही थी। क्या हुआ बेटा, रुक क्यों गए, खाओ ना। फरा बेगम इसका हाथ रुकता देखकर बोली तो वह फौरन संभल गया। मैं खा रहा हूँ। असल में खाना इतना टेस्टी होता है कि पेट भर जाता है, मगर नीयत नहीं भरती। इसके लहजे में हकीकी इस्ताइश थी। फरा बेगम के चेहरे पर मुनाफिकाना मुस्कुराहट दौड़ गई। जब मैं ब्याह के इस घर में आई थी तो सब लोग मेरे पकाए हुए खानों की तारीफ करते थे। रुहेल के फ्रेंड फरमाइश करते थे। अब मुझसे ज़्यादा जायका निमरा के हाथ में आ गया है। बहुत उम्दा कुकिंग करने लगी है। वो आकिब के होंठों पर दराने वाली तल्ख मुस्कुराहट नज़रअंदाज करके गोया हुई। अरे इतनी अच्छी कुकिंग निमरा करती हैं। निमरा वेरी एक्सीलेंट, वेरी वंडरफुल कुकिंग। वो मुस्कुराती हुई निमरा को देखकर बोला, जबकि फरा बेगम ने तेज़ निगाहों से आकिब को घूरा, जो कहना चाहता था सिर्फ खाली खवाली शाबाश से काम नहीं चलेगा, आपको बाहर किसी अच्छे अनवापी से आइसक्रीम खिलानी होगी। इस सदा से वो टलाकर बोली, गोया हकीकतन सारी मेहनत और जाफिशानी में इसकी ज़ात मुलव्वस हो। यकीनन अभी चलते हैं। वो राज़ी था। मैं नहीं जा सकूंगा यार, आकिब नैपकिन से हाथ साफ करते हुए बोला। कोई माजर नहीं चलेगी, चलो ना यार, इस तरह कुछ वॉक हो जाएगी। भाई ऐसे ही करते हैं, मगर आप इनकी बातों में ना आए। आप निमरा को लेकर चले जाओ, आकिब थका हुआ है, कल आपके साथ जाएगा। फरा बेगम ने आकिब के बिगड़े हुए तेवर देखकर इन्हें जल्द रवाना कर दिया था। उनके जाते ही वो इसके कमरे में चली आई थी। किस बात ने तुम्हारा दिमाग इतना ख़राब कर रखा है? क्यों तुम्हारे लबों पर इस कदर तंज़िया मुस्कुराहट रहने लगी? आखिर चाहते क्या हो तुम? वो आते ही किसी ताकतवर बम की तरह ब्लास्ट हुई थी। मम्मा, झूठ और मुबलगा आराई की भी एक हद होती है, लेकिन आप और निमरा वो तमाम हदें पार करती जा रही हैं। ये कहाँ का इंसाफ है कि मेहनत कोई और करे और दाद दूसरा वसूल करे। आकिब की धीमी आवाज़ में मलाल, तासुफ और तंज की आमेजिश थी। तुम्हें इस डाइन की तरफदारी बहुत करनी आती है। बहन की फिक्र नहीं है? भाई बहनों के घर बसाने के लिए ढेरों जतन करते हैं, एक तुम हो जिसको फिक्र ही नहीं है, उल्टा बात बिगाड़ने की कोशिश में हो। बहुत गलत तर्ज सोच है आपकी। बेटी और बहन की शादी करने के ये तरीके सतही हैं। इस तरह झूठ बोलकर किसी शख्स की फरेब देखकर घर बसाए नहीं जाते, बल्कि घर बसाने से कबल घर उजाड़ने की हमाकत होती है। तुम्हारे मुंह में खाक। बस यही कसर रह गई थी तुम्हारे कहने की। वो शदीद गुस्से से झलाकर बोली, मामा मामा मुझसे बदगुमान मत हो। वो इनके करीब आकर बोला, तुमने खुशगुमानी की कोई कसर भी नहीं छोड़ी है। सॉरी मामा, मुझे आपसे और निमरा से बहुत मोहब्बत है, मगर भाभी के साथ आपका रवैया मुझे पशेमानी में मुब्तला करता है। वो भी इस घर की फ़र्द हैं, बहुत मोतबर ताल्लुक है इनका हमसे और इन घर से। खबरदार जो तुमने आगे मज़ीद कुछ कहा। वो शदीद इश्तियाल अंगेज़ लहजे में बोली, नहीं है कोई ताल्लुक इसका हमसे और इस घर से। फिर क्यों रखा हुआ है आपने इन्हें यहाँ? वापस भिजवाएं, इनके घर मुफ्त बेकार के लिए रखा हुआ है। इस मनहूस के वजूद से सब खौफजदा रहते हैं, कब इसकी नहुसत किसको निगल जाए भरोसा नहीं किसी को। ये तो मेरा ही हौसला है जो एक बेटा गवा कर भी इस सबस कदम को घर में बैठा रखा है। जिस घर की दलीस को वो सुर्ख नागन के सूट में गबूर करती, वो इसने बेवगी के सफ़ेद जोड़े में गबूर की। जिस जगह मुसरतों के शादियाने बज रहे थे, वहाँ दुखों और राहों का मातम बिछा दिया इस बदबख्त ने। मेरे बेटे ने इसका चेहरा देखने से कबल मौत का चेहरा देख लिया। सुहाग की सेज की बजाय कब्र की आगोश में जा लेटा। आह! वो तेज तेज कहते रोने लगी थी। इनकी बुलंद आवाज़ रशीदा के साथ कान समेटती राबिका के कानों में बासानी पहुंच रही थी। राबिका तेजी से बर्तन उठाकर वहां से चली गई। इसकी नम आंखें रशीदा देख चुकी थी। मम्मा, ये तकदीर के फैसले होते हैं, फिर मौत का एक दिन मुकर्रर है, इसमें किसी की बदबख्ती और खुशबख्ती का दखल नहीं होता। मुकद्दर हाथ से लिखने वाली शय नहीं। और मम्मा, लोग कहते हैं तो कहने दें, मगर आप कहती हैं तो मुझे बेहद दुख और अफसोस होता है, क्योंकि आप एक मजहबी औरत हैं। दीन की पासदारी या क़ुव्वत अखलाक दरगुजर और मुरवत की के फ़ायदे को जानती है। हमारे दीन में ऐसी तोहमत परस्ती कतन गुंजाइश नहीं है। नहुसत बदशगुनी ऐसे अकीदे हमारे मज़हब में नहीं है। आप लोगों को यही दर्स देती हैं। इन्हें खामोश देखकर वो कुछ बाहौसला होकर मज़ीद बोला, परसों मुसरत आंटी आपसे अपनी बहू की शिकायत करी थी, तो आपने कहा था कि असल बेटी तो दरअसल बहू ही होती है।
اپنی بیٹی پرائی ہو جاتی ہے اور وہ پرائی بیٹی جو بہو بن کر آتی ہے تا حیات اپنی بن کر رہتی ہے۔ پھر اگر وہ کچھ دن نخرے دکھائے، بدسلوکی کرے تو برداشت سے کام لینا چاہیے۔ آپ کا صبر اور اچھا سلوک دیکھ کر وہ از خود آپ کی گرویدہ ہو جائے گی، یہی کہا تھا نا آپ نے؟ ہاں کہا تھا، پھر ان کے تیور بگڑنے لگے۔ گھر سے باہر لوگوں کو آپ خوف الہی حقوق البات کی تلقین کرتی ہیں، اپنی جیسی عورتوں کو مشورے دیتی ہیں کہ وہ بہو کے برابر سلوک پر بھی برداشت و تحمل کا مظاہرہ کریں، اور خود آپ کیا کر رہی ہیں؟ صابر، محنتی اور بے انتہا خدمت گزار بہو کی ہر لمحہ تذلیل و توہین کرتی ہیں۔ یہ قول و فعل کا تضاد، چراغ تلے اندھیرے والی مثال کیوں ماما؟ آخر کار چل گیا نا اس محنوس کا جادو تم پر بھی؟ بس مجھے اسی دن کا خوف تھا کہ تم اس کے حسن کے سحر میں جکڑ کر مجھ سے سوال کرو گے۔ انہوں نے آنکھیں نکالتے ہوئے اسی انداز سے کہا کہ وہ ان کی سطحی ذہانت پر پہنچا رہ گیا۔ اسے ماں سے ایسی گرواہٹ کی امید نہیں تھی۔ ماما خدا کے لیے کچھ تو خیال کریں، وہ میرے لیے قابل احترام ہے۔ انہوں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور سیدھی کچن کاؤنٹر صاف کرتی رابقہ کے پاس آئی اور دونوں ہاتھوں سے پیٹ ڈالا۔ بد چلن، بد کردار، ایک بیٹے کو کھا گی، دوسرے کے ساتھ منہ کالا کرنے کے خواب دیکھ رہی ہے، لیکن تیری ایسی آرزو میں ہرگز پوری نہیں ہونے دوں گی۔ جس طرح میرا بیٹا تڑپ تڑپ کر مرا ہے، تجھے بھی ایسے ہی سسک سسک کے مرنا ہوگا۔ وہ پھولی سانسوں کے ساتھ اسے کہہ رہی تھی۔ آنٹی، عاقب مجھے بھائی کی طرح عزیز ہے، میں ایسا نہیں سوچ سکتی۔ ان کے تھپڑوں سے زیادہ تکلیف اس الزام نے دی تھی جو وہ بول پڑی تھی۔ چپ کر منوس، کاٹ دوں گی تیری زبان۔ تیری جو آئندہ چلی وہ جس طوفانی رفتار سے آئی تھی ایسے ہی چلی بھی گئی تھی۔ بھابی جی، بیگم صاحبہ تو بہت ظالم ہے، باہر تو لوگ ان کو بہت ولی اللہ والی سمجھتے ہیں، بہت تعریف کرتے ہیں ان کے درس کی، ان کی باتوں کی، دین کی بہت اچھی اچھی باتیں بتاتی ہیں، اور یہاں گھر میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی جو یہ لوگوں کو بتاتی ہیں۔ رشیدہ اندر آ کر اسے سے حیرانگی سے مخاطب ہوئی تو جو اپنے آنسو ضبط کر کے صحیح میں تھی۔ یہ سب میرے نصیب کی خرابی ہے۔ اس کے سپاٹ انداز میں رشیدہ کا منہ بند کر دیا تھا، مگر اپنے جسم سے اٹھتی درد کی ٹیسوں کو روک نہ پائی تھی۔ رات کافی پر کیف اور روشن تھی، موسم سرما رخصت ہو چکا تھا، موسم گرما کی آمد تھی، جاتی سردیوں کے معمولی سی خنکی فضا کو خوشگواری بخشے ہوئے تھی۔ گلاب کی روح پر خوشبو سے معطر ہوائیں دل و دماغ کو تازگی لطف سے مسرور کر رہی تھی۔ عمر گیلری میں کھڑا نیچے لان میں دیکھ رہا تھا۔ رات کا پہلا پہر تھا، وہ اپنی محسوس جگہ پر موجود تھی جہاں وہ اسے مسلسل کئی دنوں سے بیٹھا دیکھتا آ رہا تھا۔ لان کا وہ حصہ جو ملازموں کے کوارٹر کے ساتھ تھا، وہاں برگد کے درختوں کی بڑی بڑی شاخوں نے چھوٹے سے جنگل کا روپ دھار لیا تھا۔ وہ اسی جگہ روزانہ بیٹھی نظر آتی تھی، کسی گہری سوچ کی ندی میں ڈوبی ہوئی، اور ارد گرد سے بیگانہ۔ بہت کوشش کے باوجود اس کا چہرہ نہیں دیکھ پاتا تھا کہ اس وقت ہر طرف اندھیرے کا راج ہوتا تھا۔ لان میں جلنے والی نائٹ لائٹس کی مدھم روشنیاں اندھیرے پر غالب آنے کے لیے کافی تھی۔ وہ وہاں آیا تو شروع میں گھر سے دوری کے سبب اسے نیند نہیں آتی تھی، ویسے بھی نئی جگہ ایڈجسٹ ہونے میں وقت لگتا تھا۔ وہ نیند نہ آنے کے سبب گیلری میں آ کھڑا ہو گیا، تب پہلی مرتبہ اس کی نگاہ سے جانب اٹھی تھی۔ پھر دوسرے دن بھی وہ اسے وہیں بیٹھی نظر آئی۔ تیسری رات خود بخود اس کے قدم کمرے سے اٹیچڈ گیلری کی جانب اٹھ گئے۔ وہ وہیں بیٹھی تھی، سوچوں میں گم، دنیا مافیا سے بے خبر۔ اب اس کا معمول بن گیا تھا، وہ گیلری میں آ کر کھڑا ہو جاتا اور اسے دیکھتا رہتا، جو شاید رات کی اس تنہا تاریکی میں تازہ ہوا اور آزاد ماحول میں کچھ وقت گزارنے آ جاتی تھی۔ وہ بہت کم وقت وہاں بیٹھتی تھی اور پھر کوارٹر کی سمت گم ہو جاتی تھی۔ عمر کی کھنڈلی چلبلی طبیعت کی اندر تجسس مچنے لگا تھا۔ وہ کون ہے جو گھر میں رہتی تھی مگر سامنے نہیں آتی تھی؟ وہ گھر کے سب افراد سے واقف تھا، فرا آنٹی، نمرا، سمرا آپی، جو اپنے سسرال میں تھی، یہاں کی اکلوتی ملازمہ رشیدہ۔ اس کے باوجود کوئی پرسرار وجود تھا جو اپنے ہونے کا بھرپور احساس دلاتا، کچن سے لے کر اس کے گیسٹ روم تک۔ اندیکھے وجود کی سلیقہ مندی نفاست سے اسے تجسس کر چکی تھی۔ آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یقیناً وہی وجود ہے جو رات کی تاریکی میں برگد کی بوڑھی شاخوں سے اپنا دکھ، اپنے احساسات شیئر کرتا ہے۔ اس پرسرار سے پردہ اٹھا کر رہے گا۔ پہلے اس نے گہرے سے جھانک کر اس کی موجودگی کی تصدیق کی اور پھر دبے دبے قدموں سے سیڑھیاں اتر کے اس جانب چل پڑا اور اس کے قریب آ گیا تو معلوم ہوا وہ گھٹنوں میں چہرہ چھپائے رو رہی ہے۔ اس کی دھیمی دھیمی سسکیاں اسے ڈسٹرب کر گئیں۔ السلام علیکم۔ وہ واپس سے لوٹنے کی خواہش کو دبا کر آہستگی سے سلام کر بیٹھا۔ جواباً رد عمل بڑا غیر متوقع تھا۔ اس کی آواز سن کر وہ اس طرح کھڑی ہوئی گویا اسے 440 وولٹ کا کرنٹ لگا ہو۔ آپ؟
خوف سے اس کی آواز بری طرح لرز رہی تھی۔ ارے آپ اتنا ڈریے مت، میں انسان ہوں، کوئی بھوت نہیں۔ میرا نام عمر جبران خان ہے، اسلام آباد سے یہاں آیا ہوں، عاقب کا دوست ہوں اور عاقب کی فیملی سے بہت اچھے ریلیشن ہیں میری فیملی کے۔ یہ تھا میرا تعارف، اب آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ یہاں روز رات کو بیٹھا دیکھتا ہوں میں آپ کو، دن میں آپ کہیں نظر نہیں آتی ہیں۔ عمر اس کی جانب دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا، آسمان پر چمکتا چاند ان اسماتوں میں عین برگد پر تھا اور اس کی سحر طرز چاندنی میں برگد کی گھنی شاخوں سے چھنتی روشنی، اس کی سفید رنگت اور دلکش نقوش ایسے تھے جیسے بدلی میں چاند۔ وہ ازد گھبرائی اور بڑکھلائی ہوئی تھی۔ آپ کون ہیں؟ اپنا تعارف کروائیں نا۔ وہ دوبارہ بولا، میں کوئی نہیں ہوں۔ وہ سخت سا لہجہ لیے بولی، آپ کوئی نہیں ہیں؟ اچھا یعنی آپ وہی ہیں جو مجھے شبہ تھا۔ وہ یکدم سنجیدگی سے گویا ہوا، کیا مطلب؟ اس کا دل بری طرح دھڑکا کہ شاید اسے پہچان گیا ہے کہ وہ ثاقب کی بیوی ہے۔ خوف و فکر سے اس کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ فرح بیگم کا حکم تھا کہ وہ کسی کے سامنے نہ آئے، کسی کو معلوم نہ ہو کہ ثاقب کی بیوہ یہاں رہ رہی ہے، اور بھید کھلا بھی تو عمر کے سامنے، جس کے سامنے نہ آنے کی سخت ترین ہدایت تھی۔ اسے اپنی شامت قریب نظر آ رہی تھی۔ ان کے ہاتھوں کی مار سے زیادہ زبان کی مارنا قابل برداشت تھا۔ مجھے پہلے دن سے یہی شک تھا کہ اس گھر میں کسی نیک دل پری کا سایہ ہے جو عمدہ کھانے بنا کر، اعلیٰ ڈسٹنگ کرے کے نظر نہ آنے کے باوجود بھی سب کا خیال رکھ کر اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ تو آپ ہیں وہ نیک دل پری جو سب کو اپنا گرویدہ بناتی ہیں۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھتے مسکرا کر گویا اور اس کے کچھ حواس بہتر ہوئے۔ جو وہ سمجھی تھی وہ بات نہ تھی۔ ایک نیک دل پری؟ آپ کا نام کیا ہے؟ مقام کیا ہے؟ میں پری نہیں ہوں۔ وہ جانے کے لیے آگے بڑھی۔ پھر کون ہے؟ اس کا رستہ روک کر بولا، کوئی بھی نہیں، مجھے رستہ دیں۔ اس کا لہجہ سخت تھا۔ اوکے، میں صبح آنٹی سے معلوم کر لوں گا۔ وہ آگے سے ہٹتا ہوا بولا، نہیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ کو کسی کو بھی نہیں بتائیے گا آپ نے مجھے دیکھا ہے۔ وہ یکدم ہاتھ جوڑ کر بولی، کیوں؟ آپ کو دیکھنے پر کوئی دفعہ لگتی ہے؟ وہ شوق تھا۔ نہیں، آپ وعدہ کریں کہ کسی کو نہیں بتائیں گے میرے بارے میں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں آئندہ کبھی یہاں نہیں بیٹھوں گی۔ اس کی آواز میں بے بسی لاچاری کی ایسی خوفزدہ تھی کہ وہ وعدہ کر بیٹھا۔ وہ رات اس نے بے خواب گزاری تھی۔ لرزتی کامتی آواز کی بے بسی اور خوف اسے عجیب سے اضطراب اور بے سکونی میں مبتلا کر گئی۔ صبح ناشتے کی میز پر سب نے اس کی طبیعت، سرخ آنکھوں کی تھکاوٹ کو محسوس کیا تھا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے بیٹا؟ فرح بیگم نے بوائل انڈے کی ڈش اس کے آگے رکھتے ہوئے پوچھا۔ جی آنٹی، میں ٹھیک ہوں، وہ فوک ایگ میں پھنساتے ہوئے بولا۔ لگ تو نہیں رہے، آنکھیں آپ کی بہت سرخ ہو رہی ہیں، نمرہ نے کہا۔ فیور تو نہیں ہو گیا؟ عاقب نے فکر مندی سے کہا۔ آئی ایم پرفیکٹ رائٹ، آپ پریشان مت ہو، اور رات مجھے ثاقب بھائی یاد آ رہے تھے، پھر میں سو نہ سکا۔ وہ انڈا کھاتے ہوئے بولا۔ ہاں، آپ کی اس کی یاد ہی تو رہ گئی ہے۔ ثاقب کے ذکر پر ان کے چہرے پر سنجیدہ ہو گئے۔ فرح بیگم ایک رنجیدگی سے گویا ہوئی۔ وہ ہم سے جدا ہو گئے مگر ان کی یاد کبھی جدا نہیں ہو سکتی۔ عاقب گہری سانس لے کر کہہ اٹھا، ثاقب بھائی کی وائف کہاں ہوتی ہے؟ اس نے فرح بیگم سے سوال کیا تھا اور جواب میں کئی رنگ ان کے چہرے پر پھیلے تھے۔ وہ یہیں ہوتی ہیں، اسی گھر میں۔ ماں کو مکر و فریب کے جال بنتے دیکھ کر عاقب نے فوراً کہا، اسی گھر میں؟ اٹس امپاسبل، میں نے آج تک انہیں نہیں دیکھا، مجھے آئے تقریباً 1 ہفتہ ہونے والا ہے۔ کیا اس دوران وہ کہیں گئی ہوئی ہیں؟ وہ باری باری ان تینوں کے چہرے دیکھ رہا تھا، پھر اس کے حساس نگاہوں سے فرح بیگم کے چہرے پر نمودار ہوتی تنفر بھرمی نمرہ کے اندر میں انداز میں لاپرواہی، بیگانگی اور بے چینی چھپی نہ رہ سکی۔ ان میں صرف عاقب کا انداز و چہرہ ہی پرسکون اور ہر قسم کی ہچکچاہٹ و اضطراب سے پاک تھا۔ وہ کہاں جائے گی یار، یہی ہیں۔ بھابھی کی پیدائش سے 2 ماہ قبل ان کے والد انتقال ہو گیا تھا۔ پیدائش پر والدہ کا ان کے چچا نے پرورش کی اور بھابھی کی شادی سے کچھ عرصہ قبل ان کے چچا کا بھی انتقال ہو گیا۔ جیسے تیسے چچی اور ان کے بچوں نے ان کو برداشت کیا۔ رخصتی کے بعد شادی والے دن جب بھائی کی کار ٹرک سے ٹکرائی، بھائی موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ بھابھی بھی شدید چوٹوں کے باعث کئی دن ہسپتال میں ایڈمٹ رہی۔ ماما اور سمرا آپی موزانہ محفوظ رہی تھی۔ بھابھی کے گھر والوں نے منحوس کہہ کر ان سے رشتہ توڑ لیا۔ وہ اوہ ویری سیڈ، وہ ہیں کہاں؟ میں ان سے ملنا چاہوں گا۔ وہ اپنے اندر ایک عجیب سی بے کلی اور وحشت پھیلتے محسوس کر رہا تھا۔ اس وجدانی کیفیت میں وہ فرح بیگم کو نہ دیکھ سکا تھا جو شعلہ بار نگاہوں سے عاقب کو گھور رہی تھی۔ نمرہ کا موڈ بھی آف ہو چکا تھا۔ دسا بیٹا، پے در پے حادثات اس کے ساتھ اس طرح ہوئے کہ وہ لڑکی خود اعتمادی اور بھروسے سے محروم ہو گئی۔ ایسے وقت میں نے اس کو تنہا چھوڑنا مناسب نہیں سمجھا کہ میرا بیٹا نہ رہا مگر بہو تو میرے قریب رہے گی، دل سے لگا کر رکھا ہوا ہے میں نے اسے۔ سمرا نمرہ سے زیادہ عزیز ہے، مجھے ناشتے کے بعد ملواتی ہوں۔
وہ بہت عقل مند اور باحیا لڑکی ہے، اس کی خواہش پر ہی میں کسی کو اس کے متعلق نہیں بتاتی۔ وہ کہتی ہے کہ گھر میں جوان دیور موجود ہے، لوگوں کو رسوائی کا موقع نہ ملے، اس لیے وہ کسی سے نہیں ملتی۔ کافی وقت سے انہوں نے اپنی اشتعال انگیزی پر قابو پا کر بات بنائی تھی۔ رابقہ سے اس کی ملاقات بہت سرسری ہوئی تھی۔ وہ چادر کو اپنے گرد لپیٹ کر گردن اور نگاہیں جھکا کر اسے صرف سلام کر پائی تھی۔ فرح بیگم اس کے ساتھ اس طرح تھی جیسے قیدی کے ساتھ کوئی سپاہی اپنی نگرانی میں ملاقات کرواتا ہے۔ وہ بھی رات والی اس نیک دل پری کو ثاقب کی بیوہ کے روپ میں دیکھ کر خاموش رہ گیا تھا۔ ماما کیا ضرورت پڑ گئی تھی آپ کو اس منحوس سے عمر کو ملوانے کی؟ نمرہ فرح سے آ کر مخاطب ہوئی تھی۔ ضرورت پڑ گئی تھی تبھی میں نے مناسب سمجھا۔ اب عمر سے چھپانا خطرناک ہے کیونکہ وہ اس گھر کا ہونے والا داماد ہے۔ آج نہیں تو کل اس پر یہ حقیقت عیاں ہو جائے گی، پھر عاقب کہاں چھپانے والا ہے؟ وہ نمرہ کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ پرپل اور یلو ساڑی کی نقص سی تیار وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ کہیں جا رہی ہو؟ جی ماما، وہ میں عمر کے ساتھ۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ، کل سمرہ اور عاطف آ رہے ہیں، گھر میں ہی رہنا۔ میں بھی بیگم ساجد کے ہاں جا رہی ہوں، درس قرآن ہے۔ وہ ڈرائیور کے ہمراہ چلے گئی تھی۔ عمر اس وقت خلاف معمول جلدی آ گیا تھا۔ گھر میں پہلے سناٹے نے اس کا استقبال کیا تو اپنے کمرے میں چلا آیا۔ حساب معمول کمرہ صاف ستھرا تھا، بیڈ کی چادر بے شکن تھی، گلدانوں میں تازہ پھول مہک رہے تھے، ہر شے اپنی جگہ موجود تھی۔ وہ شوز اتار کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ کل تک وہ حیران ہوتا تھا کہ رشیدہ کس طرح اتنی مہارت اور صفائی سے اس کی چیزوں کو سیٹ کرتی ہے۔ وہ صبح کمرہ خوب پھیلا کر جاتا تھا۔ گھر میں اکلوتا ہونے کے باعث وہ بہت لاڈلا چہیتا تھا۔ اسے کبھی بھی چیزیں سنبھالنا نہیں آتا تھا، اس کی موجودگی میں کمرہ پھیلا رہتا تھا۔ یہاں بھی یہی معمول تھا، جس پر حقیقت عیاں ہوئی تھی کہ یہ تمام سحر انگیزی رابقہ کے سلیقہ مند ہاتھوں کی تھی۔ رابعہ کے خیال سے اس کے اندر ایک ناموس سی جذبے نے سسراہٹ کی تھی اور وہ اضطراب میں اٹھ کھڑا ہوا۔ بے نام سی ہلچل خاصی دیر تک ہوتی رہی تھی۔ وہ فریش ہونے باتھ روم میں گھس گیا۔ رشیدہ چائے کی طلب اسے کمرے سے وہاں لے آئی تھی۔ اوہ آپ! رشیدہ مارکیٹ گئی ہے سبزی لینے۔ رابقہ کچن میں اسے دیکھ کر قدرے سٹ پٹائی تھی۔ آنٹی نمرہ کوئی گھر میں نہیں ہے؟ عمر کنکھیوں سے اس کا جائزہ لیتا ہوا بولا۔ کاٹن کے سوٹ کا رنگ قدرے اڑ چکا تھا، پرنٹ بھی بار بار استعمال سے دھبوں کی صورت اختیار کر گئے تھے اور اس کے نازک جسم پر وہ سوٹ بہت ڈھیلا تھا۔ چہرہ دوپٹے کی اوٹ میں واضح نہ تھا۔ اس کی ذہنی حالت سہم، بے بسی اور لاچاری فرح بیگم کی دوگلی معززدہ شخصیت کو ظاہر کرنے میں پیش تھی۔ آنٹی درس قرآن میں گئی ہیں، شاید ساتھ نمرہ بھی گئی ہوں گی۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ رابقہ اس کی موجودگی میں گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ جی چائے چاہیے، کچھ سر میں درد ہے، آفس سے بھی جلدی آ گیا، اسی وجہ سے وہ وہیں کرسی کھینچ کر بیٹھتا ہوا بولا۔ آپ اپنے روم میں جائیں، میں چائے وہیں بھجواتی ہوں۔ رشیدہ آتی ہوگی۔ اسے وہیں بیٹھتے دیکھ کر وہ بلکھلاہٹ چھپاتے ہوئے گویا ہوئی۔ اوکے، ایکچولی میں آپ سے ایکسکیوز کرنا چاہتا ہوں، کل رات میں نے آپ کو نامعلوم کیا کہہ دیا۔ اس کی خوفزدہ حالت سے بے خبر وہ کہہ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، مجھے برا نہیں لگا، وہ کیٹل برنر پر رکھتے ہوئے بولی، لیکن میں بے حد گلٹی فیل کر رہا ہوں۔ مجھے احساس نہیں تھا کہ آپ یہاں ہو سکتی ہیں۔ کل رات آپ سے بات ہوئی تو مجھے خیال آیا آپ رابقہ تو نہیں ہیں، کیونکہ ثاقب بھائی کے فیملی ممبرز کو میں جانتا ہوں۔ میرا خیال درست نکلا؟ جی۔ رابقہ کو شدید اختلاج ہونے لگا۔ عمر جا نہیں رہا تھا اور اس پر عائد جبر و پابندیوں سے ناواقف ثاقب کی بیوہ وہ اس گھر کی بہو سمجھ کر بہت احترام و مہذب انداز میں گفتگو کر رہا تھا اور وہ یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی اگر کسی نے بھی لمحے فرح یا نمرہ میں سے کوئی آ گئی اور عمر کو اس سے گفتگو کرتے دیکھ لیا تو وہ زندہ درگور کر دی جائے گی۔ اس خوف و پریشانی میں وہ اسے نارمل طریقے سے باہر نہ کر پا رہی تھی اور چاہتی تھی کہ کسی طرح وہ چلا جائے۔ آپ کچھ کنفیوزڈ ہیں؟ وہ اس کے اضطراب و بے چینی کو بھانپ گیا۔ جی نہیں، آپ اپنے روم میں جائیں، چائے اور ٹیبلٹ پہنچاتی ہوں۔ عمر کو اپنی حد کا احساس ہوا مگر وہ کچھ سوچ کر کوئی سخت جملہ کہنے سے رک گیا۔ شاید آپ مجھے معاف نہیں کر سکی ہیں میری کل کی گستاخی پر؟ میں نے کہا نا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ چائے کے پانی میں ابال آ چکا تھا، قہوے کی سندھی خوشبو وہاں پھیل چکی تھی۔ رابقہ نے فریج سے دودھ کا پیکٹ نکالتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اسی لمحے گیٹ کھلنے کی آواز آئی اور دودھ کا پیکٹ اس کے ہاتھ سے فرش پر گر پڑا۔ وہ متوحش سی عمر کی طرف بڑھی۔ خدا کے لیے آپ چلے جائیں یہاں سے ورنہ بہت برا ہوگا۔ لمحے بھر میں اس کے چہرے کی سفیدی زردی میں بدل گئی۔ مارے خوف کے وہ کانپ اٹھی۔ عمر اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا مگر فوراً باہر آ گیا۔ رشیدہ ہاتھ میں باسکٹ پکڑے اندر داخل
हो रही थी, इसे देखकर सलाम किया और किचन की जानिब बढ़ गई, जहाँ इसे देखकर राबिका की जान में जान आई। फिर बहुत जल्द उमर की निगाहों में राबिका की हैसियत और फराह बेगम और निमरा की हकीकत आ गई। फराह बेगम जो मजहब परस्त सोम सलात की पाबंद हैं, पाबंदी से दीनी महफ़िलों में शिरकत करती हैं, घर में भी अक्सर दर्स व तदरीस होती रहती है, मगर इनके मिजाज और तबीयत में कहीं भी मजहबी इखलास और रवादारी और दरगुज़ारी नरमी नज़र न आई। अपने से कमतर लोगों को, खुसूसन राबिका के साथ इनका रवैया बेहद ख़राब था। तमाम मालूमात इसे राशिदा की ज़बानी मालूम होती रहती थी, फिर इसकी निगाहों से कभी फराह बेगम की ज़ातियाँ गुजर जाती थी। किन सोचों में गुम है, इसकी आवाज़ पर इसने सर उठाकर ब्लू जीन्स, रेड स्टाइलिश टी शर्ट में सामने खड़ी शॉर्ट बालों की ऊंची पोनी, रेड नगीनों वाले अवेज़े, गर्दन में वैसा ही नेकलेस, मेकअप ज़दा चेहरे पर सबसे ज़्यादा नुमाया सुर्ख लिपस्टिक से रंगे होंठों वाली निमरा को देखा था। वो खूबसूरत थी मगर बावकार नहीं। उमर ने निगाहें फेर कर कहा, मम्मी पापा का इसरार है मैं कुछ दिन छुट्टी लेकर इनके पास रहूं, यही सोच रहा हूँ अभी जाऊं या प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने के बाद। आपके लिए क्या प्रॉब्लम है, वीकेंड को जाएं, मंडे को वापस आ जाएं, एक दिन की छुट्टी आपकी फर्म अफोर्ड कर सकती है। वो मुस्कुराती हुई सामने बैठ गई थी और मशवरा दिया था, फर्म की जानिब से एक भी प्रेशर नहीं है मुझ पर, मगर प्रोजेक्ट से एक दिन की लीव भी फर्म के लिए बड़े नुकसान का बायस होगी, जो मैं नहीं चाहता कि किसी को मेरी वजह से प्रॉब्लम हैंडल करनी पड़े। वो नुकसान आपका तो नहीं होगा, आप छुट्टी कर लें। नहीं, मैं काम में मुकम्मल ईमानदारी और दयानतदारी बरतने का आदी हूँ, मैं काम इबादत समझ के करता हूँ। वो मुस्कुरा कर बोला, वाकई इतने दयानतदार हैं आप? निमरा हंसकर गोया हुई, मैं ज़िंदगी के हर मामले में दयानतदारी से काम का आदी हूँ। वेरी नाइस, फिर तो आप एक परफेक्ट आइडियल पर्सनैलिटी हैं। निमरा इसकी जानिब महवे निगाहों से देखती हुई गोया हुई, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। हकीकत बता रही हूँ, गप नहीं है ये उमर। थैंक्स, मैं यही कह सकता हूँ। वो उठते हुए बोला, मैं आपके पास आई और आप जा रहे हैं? सॉरी, मुझे होमवर्क करना है, आजकल वर्किंग टाइमिंग बहुत टफ जा रही है, इसलिए आकर भी होमवर्क करना पड़ता है। इसने बड़ी आसानी से इससे जान छुड़ाई थी। क्या हुआ, मूड क्यों ऑफ है? फराह बेगम निमरा की जानिब देखते हुए पूछने लगी, जो मुंह बनाती कमरे में आई थी। उमर को नामालूम क्या हो गया है, पहले तो बड़े शौक से मेरे साथ बाहर जाते थे, मगर अब कुछ दिनों से लिफ्ट ही नहीं देते। आज भी काम का बहाना करके चले गए, जैसे पूरी फर्म को तनहा ऑपरेट कर रहे हों। वो जॉब करता है, बड़ी जिम्मेदारी है इस पर, कुछ दिन सब्र करो, वो तमाम वक्त तुम्हारे लिए ही निकालेगा। उन्होंने करीब पड़े कपड़ों के ढेर में से कुछ सूट अलहदा करते हुए तसल्ली दी। मालूम नहीं वो वक्त कब आएगा। वह बेड पर नीम दराज होकर बोली, बहुत जल्द, मुझे पक्का यकीन है, जिस हिसाब से वो तुम्हारे साथ रहता है। माँ की बात पर इसके लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट बिखर गई थी। ये पुराने कपड़े क्यों निकाल कर बैठी हैं? समरा आई थी तो कह रही थी, इस मनूस के कपड़े बहुत ख़राब हो गए हैं। घर जाकर आतिफ बातें कसते हैं कि हमने इसे नौकरों से बदतर हुलिये में रखा हुआ है। इधर उमर भी इसके बारे में जान चुका है, किसी न किसी तरह इससे सामना होने का इम्कान रहता है। यही सोचकर मैंने अपने कुछ सूर निकाले हैं। बेटा, ये दामादों की ज़ात बड़ी तोता चशम होती है, ज़रा ज़रा सी बात पर आंखें बदलने लगती है। वो सोचकर इनसे ताल्लुकात बेहतर रखने पड़ते हैं। ये आतिफ भाई का नवाबीपन मुझे एक आंख नहीं बाता। खाने पीने कितने शौकीन हैं, हर चीज़ खाते हैं और साथ में नुक्स भी निकालते हैं। अब क्या करें, बेटी दी है तो नखरे उठाने पड़ेंगे। वो चंद सूट से इनमें से निकालते हुए बोली। हाल में दर्स का प्रोग्राम हो रहा था। फराह बेगम खुश मिजाजी, खलूस मरवत और रवादारी और आजिज़ इंकिसारी के मुजस्मे सूरत बनी बैठी थी। बहुत अच्छा बयान किया था उन्होंने। यतीमों बेवों के हकूक़ पर तमाम ख़वातीन मुतासिर हुई थीं। वो आकर बैठ गई थी। दूसरी ख़वातीन शरी पर्दे पर बयान शुरू कर चुकी थीं। रशीदा सबको चाय सर्व करके वहीं बैठी सुन रही थी। किचन में राबिका रात के खाने की तैयारी में लगी हुई थी। जब उमर वहाँ दबे कदमों दाखिल हुआ था, राबिका ने इसे देखकर सिंक में चिकन धोते हुए बोलना चाहा था, मगर इससे कबल उमर कहर उठा, वो ओह, आप क्या चाहिए? आप अपने कमरे में जाएं, रशीदा ले आती है, यही कहने वाली थी ना आप? वो सीने पर हाथ बांध के इसके अंदाज में बोला था। अंदाज संजीदा मगर आंखों में शौकी थी, लेकिन राबिका इसके अंदाज पर मुस्कुरा भी ना सकी, सिर्फ दांतों से होंठ काट कर रह गई थी। जी, चाय पियेंगे आप? राबिका के लहजे में नापसंदगी दर आई थी। अगर यहीं बैठ कर चाय पीने की इजाज़त दें तो। आप कहाँ जा रही हैं? जवाब में राबिका इसके आगे चाय का मग रखा और खुद किचन से बाहर जाने लगी तो वो पूछ बैठा, आप यहाँ बैठेंगे तो मुझे बाहर जाना होगा? ऐसा क्यों? आप खुद को इतना अलग थलग क्यों रखती है? निमरा भी इस घर में है, आपकी हम उम्र है, वो बहुत इंडिपेंडेंट लाइफ जी रही हैं। फिर आप क्यों खौल में बंद होकर रह गई हैं? निमरा इस घर की बेटी है और मैं बहू, बल्कि कुछ नहीं हूँ। आप अपनी सोच को बदलें, बहुत कुछ हैं आप। उमर साहब, आप अपने काम से काम रखें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं क्या हूँ
کیوں ہوں آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے دھیمے انداز میں سختی در آئی تھی، جبکہ عمر کے لبوں پر گہری مسکراہٹ۔ تھینکس گاڈ آپ کو بولنا آتا ہے، ورنہ میں سمجھ رہا تھا آپ کو ڈرنے خوفزدہ ہونے کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا۔ وہ چائے کی سپ لیتا بولا۔ وہ خاموشی سے کچن سے نکل گئی۔ عمر مسکراتا رہا۔ پھر عموماً وہ اسے موقع دے کر بہادری اور زندہ دلی کی ترغیب دینے لگا تھا، اور وہ جو شروع میں اس سے ڈرتی تھی، خوفزدہ رہتی تھی، خاصی حد تک وہ خوف اور ڈر دور ہو چکا تھا، کیونکہ وہ ایسے وقت میں انٹری دیتا جب فرح بیگم یا نمرہ گھر میں نہیں ہوتی تھی۔ اس کی معاونت کرنے والی رشیدہ تھی، وہی اس گھر کے تمام حالات سے باخبر رکھتی تھی۔ رشیدہ کو رابقہ سے بہت ہمدردی و محبت تھی۔ عمر کی حوصلہ مند باتوں نے اسے ہمت دی تھی، جو وہ رابقہ سے متعلق ہر بات اس سے شیئر کرنے لگی تھی، رابقہ کو بتائے بغیر۔ عاقب آج کل کاروباری الجھنوں میں عمر کو بہت کم وقت دے پا رہا تھا۔ عمر کئی بار نمرہ کو ایک نوجوان کے ساتھ مختلف مقامات پر دیکھ چکا تھا۔ فرح بیگم کی منافقت پسند شخصیت پر اسے اعتماد نہ تھا، اس لیے وہ عاقب سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ نمرہ کی بے راہ روی کا نوٹس لے وہ گھر میں ہوتی تو اس پر دل و جان نچھاور کر دینے کو تیار ہوتی، اور باہر اس لڑکے کے ساتھ اس طرح بے تکلفی سے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گھومتی جیسے اس سے بڑھ کر کوئی عزیز نہ ہو۔ آج اس نے ڈنر پر میں اپنے اسسٹنٹ کے ساتھ کیا، اور وہیں نمرہ کو اس لڑکے کے ساتھ پھر دیکھا تھا۔ نمرہ اسے دیکھ نہ پائی تھی۔ عاقب آج گھر میں مل گیا تھا، مگر بہت تھکا تھکا سا۔ اس نے ایسے میں کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا۔ کچھ دیر فرح بیگم کے پاس بیٹھ کر اپنے روم میں آ گیا، سیل فون سے گھر پر بات کی، پھر کپڑے بدل کر باہر ریلنگ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ بے ساختہ نگاہ معمول کے مطابق برگد کے درخت کی جانب اٹھی، پھر ناکام لوٹ آئی۔ وہ وہاں نہیں تھی۔ اس رات کے بعد سے وہ پھر وہاں نظر نہیں آئی تھی، مگر اس کی نگاہیں بے ارادہ اس جانب اٹھتی تھیں۔ اس کے اندر بے کلی سی پھیلنے لگی۔ رابقہ کا تصور ہم وقت اس پر حاوی رہنے لگا تھا۔ نامعلوم یہ جذبہ ہمدردی تھا یا مگر وہ خود کو اس کے تصور سے آزاد نہیں کر پاتا تھا، اور اس کی یہ دیوانگی رابقہ سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے ساتھ رویہ بہت سخت و کھردہ رکھتی تھی، مگر اس پر کوئی اثر نہ تھا۔ اس کی سوچوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے وہ کمپیوٹر اوپن کر کے بیٹھ گیا۔ کافی دیر کام کرتا رہا، پھر چائے کی طلب ہوئی تو سوچا رشیدہ سے کہے، مگر یاد آیا آج وہ چھٹی پر تھی۔ وہ خود اٹھ کر کچن کی طرف آ گیا۔ کچن کا دروازہ کھلا ہوا تھا، لائٹ بھی روشن تھی۔ وہ اندر گیا تو رابقہ اسے اس وقت دیکھ کر بل کھلائی، پھر تیزی سے اپنے آگے رکھی پلیٹ کو دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ دیا۔ عمر کی قابی نگاہیں پلیٹ میں پتلی دال دیکھ چکی تھی۔ رابقہ کے جھکے ہوئے چہرے پر پھیلتی ندامت و خفت کمگائی کا احساس اسے بھی اس لمحے بری طرح نادم کر گیا۔ رابقہ کی بے بسی اور لاچاری کو اس سمے اس نے پوری طرح محسوس کیا تھا۔ دونوں کے درمیان کچھ لمحے تکلیف زدہ خاموشی رہی تھی، جس کو رابقہ کی آواز نے توڑا۔ ٹھنڈے پانی کا کولر یہاں رکھا ہے، وہ خوف پر قابو پا کر پر اعتماد لہجے میں گویا ہوئی۔ ساتھ اس نے آستگی سے پلیٹ آگے سرکا دی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ عمر کی نگاہیں پلیٹ میں تیرتی دال اور باسی روٹی پر تھیں۔ اس 4 کرسیوں والی چھوٹی سی ٹیبل پر صرف ایک دال کی پلیٹ اور روٹی رکھی ہوئی تھی۔ اس کی نگاہوں میں ہر قسم سے بھری ہوئی ڈائننگ ٹیبل گھوم رہی تھی، جو کھانے کی تھی، جو تینوں ٹائم اس کے آگے سجائی جاتی تھی، اور کھانا بچتا تھا۔ سوری میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا، آپ کھانا کھائیں، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، بس ایسے ہی بیٹھ گئی تھی۔ عمر نے فریج کھولنا چاہا تو وہ لاک تھا۔ وہ سخت حیران ہوا، مگر پھر فوراً ہی اس کے ذہن میں رشیدہ کی بات گزرنے لگی تھی، جو بتا چکی تھی کہ بیگم صاحبہ رات کا بچا ہوا کھانا اپنی نگرانی میں فریج میں رکھوا کر تالا لگا دیتی ہیں، تاکہ دوپہر کو وہی کھانا استعمال ہو، کیونکہ عمر اور عاقب لنچ عموماً باہر ہی کرتے ہیں۔ گھر کے ملازموں کے لیے دال یا سبزی بنتی ہے، وہ آج دیکھ چکا تھا۔ پانی لے کر وہ رکا نہیں، سیدھا کچن سے نکلتا چلا گیا۔ دوسرے دن رات کو اس نے کھانا نہیں کھایا، اور عین اس وقت کچن میں پہنچ گیا جب رابقہ کھانا کے لیے بیٹھی ہی تھی، کیونکہ وہ کچن کے تمام کاموں سے فارغ ہونے کے بعد کھانا کھاتی تھی۔ اس وقت بھی عمر کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ وہ اطمینان سے اس کے سامنے والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، یہ مجھے کل معلوم ہوا کہ اچھا مال آپ تنہا کھاتی ہیں، ہمیں ایسا ویسا کھلاتی ہیں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ کھانا آپ کے ساتھ کھایا کروں گا۔ وہ اس کے سامنے رکھی روٹی میں سے آدھی روٹی توڑ کر اپنے آگے رکھے ہوئے بولا۔ پلیٹ میں آلو بینگن کا سالن تھا، جو وہ بڑی رغبت سے کھاتا تھا۔ آپ بھی کھائیں نا، کیوں ایسے بیٹھی ہیں؟ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ کیوں مجھے ذلیل و خوار کروانے کی جنون میں مبتلا ہیں؟ میری زندگی مجھ پر پہلے ہی بوجھ ہے، اس بوجھ کو مزید کیوں بڑھا رہے ہیں؟ وہ شدت سے رو پڑی۔ عمر کھانا بھول کر پریشانی سے اسے دیکھنے لگا، جو روئے جا رہی تھی۔ پلیز روئیں مت، میرا ارادہ آپ کو رلانے کا نہ تھا، آپ جائیں یہاں سے۔ وہ روتے ہوئے بولی، آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں،
آپ میرا پیچھا چھوڑ دیں، میں آپ کو سمجھنا نہیں چاہتی، یہ زندگی نہیں کہلاتی جو آپ گزار رہی ہیں۔ عزت نفس و خودداری کا گلا گھونٹ کر آپ خود کو زندہ سمجھتی ہیں۔ اس نے پھر اس پتھر میں ضرب لگانے کی کوشش کی۔ اگر چلتی سانسوں کا نام زندگی ہے تو میں زندہ ہوں، ورنہ دنیاوی اعتبار سے میں اسی دن مر گئی تھی جب ثاقب اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ ثاقب کا ذکر کرتے ہوئے دکھ کی نئی برسات اس کی آنکھوں میں امڑ آئی تھی۔ لوگ مجھے منحوس کہتے ہیں، مجھے نفرت و حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا ایسا کیوں ہے۔ جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا وہ سب کاتب تقدیر کا تحریر کردہ ہے۔ زندگی میں واقعات و حادثات ہوتے ہیں، لیکن رفتہ رفتہ مجھے لوگوں کی باتوں پر یقین آنے لگا ہے۔ جس نے مجھے چاہا وہ اس دنیا میں نہ رہا، میرے ماں باپ، چاچا، استاد اور پھر ثاقب میری نحوست و بدبختی کا شکار بنتے چلے گئے۔ ابھی آپ نے خود کہا یہ سب کاتب تقدیر کا لکھا ہوتا ہے۔ پھر پلیز میں نہیں چاہتی کہ آج کے بعد ہمارے درمیان کوئی بات ہو۔ رابقہ کی اس بات قطع کر کے سرد مہری سے گویا ہوئی، میں آپ کی عزت کرتا ہوں اور پلیز عمر صاحب آپ جائیں یہاں سے، کوئی آ گیا تو کیا ہوگا؟ کیا جواز پیش کریں گے؟ اس وقت یہاں اپنی موجودگی کی اور شاید آپ کو تو کچھ نہ کہا جائے مگر میرے لیے کوئی دوسری جائے پناہ نہ ہوگی۔ اوکے ریلیکس میں جا رہا ہوں، مگر آپ کو باور کروا دوں دنیا بہت وسیع ہے، آپ صرف قدم بڑھانے کا حوصلہ کریں، رستہ خود بخود آپ کو مل جائے گا۔ اس گھر میں عاقب کے سوا سب پتھر رہتے ہیں، آپ سمجھ رہی ہیں، سب کی خدمتیں کر کے، غلامی کر کے ان کے دل موم کر لیں گی تو آپ ایسا تا قیامت نہ کر پائیں گی۔ آپ کی خدمتیں، نوازشیں، مہربانیاں یہ لوگ وصول کرتے رہیں گے، اپنا حق سمجھ کر آپ کو دینے کے لیے تانے، گالیاں، نفرت، حقارت کے جذبے ہی رہیں گے۔ وہ کہہ کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کے انداز میں رابقہ کے لیے ہمدردی تھی۔ رشیدہ کے خراٹے کمرے میں گونج رہے تھے، وہ بے خبر سو رہی تھی۔ رابقہ کی آنکھوں سے نیند غائب تھی، باوجود کوشش کے وہ سو نہیں پا رہی تھی۔ ایسا تب سے ہو رہا تھا جب سے عمر کی بڑھتی ہوئی بے تکلفی اور دلچسپی نے اسے محسوس کی تھی۔ وہ سب کچھ بھلائے زندگی گزار رہی تھی، اپنی انا، خودداری، عزت نفس سب کچھ فراموش کیے ان کی خدمت کو ہی اپنا مقصد بنایا تھا۔ عمر جو اسے خودداری اور عزت نفس کا سبق پڑھا رہا تھا، احساسات جاگ رہا تھا، اس احساسات سے وہ آشنا تھی، مگر یہاں وہ کس سے انا برتتی، کس کو خودداری دکھاتی۔ اس کے پاس گھر تھا نہ اپنے لوگ، درخت سے گرے برگ آوارہ کی مانند زندگی تھی۔ یہاں رہ کر وہ خود کو پھر بھی محفوظ سمجھتی تھی، ورنہ چاچا کے انتقال کے بعد ان کے بیٹوں کی آنکھوں میں پھیلی ہوئی ہوس نے اسے اسی جگہ ٹھہرنے کا مشورہ دیا تھا۔ گو کہ یہاں فرح بیگم اور نمرہ کی لہو لہو کر دینے والی باتوں سے وہ گھائل ہو جاتی تھی، مگر اپنی ناموس کی حفاظت کے لیے اسے یہ سب برا نہیں لگتا تھا، اس خوف سے کہ وہ اسے نکال باہر نہ کریں۔ وہ مشین بن گئی تھی، صبح سے رات گئے تک کام کام صرف کام، اور پھر اپنے کمرے میں آ کر ایسے بے خبر سوتی کہ صبح کی ہی خبر لاتی۔ البتہ بڑی نند سمرہ شوہر عاطف کی نگاہوں میں بھی اسے چچا کے بیٹوں کی آنکھوں میں آنے والی ہوس نظر آتی تھی، اور اس کی موجودگی میں وہ احتیاط سے رہتی تھی، اور اب ایک نئی مصیبت عمر کے روپ میں اس کے لیے مسئلہ بنی ہوئی تھی۔ وہ اس سے جتنا چھپنا چاہتی، بچنا چاہتی، اس تک پہنچ جایا کرتا تھا۔ دراصل اسے عاقب کے دوست ہونے اور پھر فرح بیگم کے ممکنہ داماد ہونے کا شرف حاصل تھا، اس لیے اس کو ضرورت سے زیادہ اعتماد اور رعایت حاصل تھی جس سے وہ ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ نمرہ میں اس کی دلچسپی رابقہ کی نگاہوں سے اوجھل نہ تھی۔ اکثر وہ دونوں کو باتیں کرتے باہر آتے جاتے دیکھتی تھی۔ پہلے وہ خوش تھی کہ عمر جیسا شخص نمرہ کی لائی میں آ گیا، وہ سدھر جائے گی۔ نمرہ بیک وقت کئی لڑکوں سے دوستی نبھا رہی تھی اور اسے ڈر تھا وہ غلط قدم نہ اٹھا لے۔ عاقب اچانک کندھوں پر پڑنے والی ذمہ داریوں کے بوجھ میں دب کر رہ گیا تھا۔ فرح بیگم کو نمرہ پر حد سے زیادہ اعتماد تھا۔ دنیا کی ماؤں کو بیٹیوں کی اچھی تربیت، پردے کی پابندی، قدم قدم پر نگرانی کرنے کا درس دینے والی فرح بیگم کی اپنی بیٹی کسی بات پر نگرانی نہ تھی۔ وہ نماز نہیں پڑھتی تھی تو جواب تھا، عمر پڑھی ہے، پڑھ لے گی۔ پردے کے لیے اشارہ تھا کہ ظاہری پردے سے زیادہ نگاہوں کا حجاب ضروری تھا۔ ایسے من گھڑت جواز ان کے پاس موجود تھے جس سے نمرہ بھرپور فائدہ اٹھا رہی تھی۔ عمر کے آنے کے بعد اس کی بیرونی سرگرمیاں کم ہو گئی تھی، وہ عمر کو پسند کرنے لگی تھی۔ فرح بیگم کا رجحان اور مقصد بھی رابقہ سمجھ گئی تھی اور خوش تھی کہ اچھے اخلاق اور خوبصورت اور اعلیٰ حیثیت کا حامل عمر اس گھر کا داماد بنے گا۔ عاطف سے وہ ہر لحاظ سے بہتر تھا، مگر اس کے لیے وہ ویسا ہی مرد تھا۔ عاطف اور چچا کے بیٹوں کی طرح فرق ان کے درمیان یہ تھا کہ وہ اپنی ہوسناک نگاہوں کے ذریعے اپنا آپ ظاہر کر دیتے تھے، اور عمر شرافت اور ہمدردی کا جال بچھا کے اس کا شکار کرنا چاہتا تھا جو کسی طرح ممکن نہیں تھا۔ میز پر وہ سب ناشتے میں مصروف تھے۔ عمر گویا ہوا، آنٹی آپ بہت نائس، بے حد گریٹ ہیں، میں نے کسی عورت کو آپ جیسا فرق دل، نرم اور طبیعت کا نہیں دیکھا۔ عمر کے لہجے میں ستائش و عقیدت تھی۔ ابھی تم نے یار ماما کی اسپیشل کوالٹیز دیکھی کہاں ہیں؟ عاقب کے لب واہ ہوتے دیکھ کر ان ماں بیٹی کے چہروں پر اضطراب پھیل گیا۔ وہ کب کیا کہہ دیں،
कीप क्वाइट यार, मुझे आंटी से एक सीरियस मैटर पर डिस्कस करनी है। हाँ हाँ कहो बेटा, ऐसी क्या बात है? वो कप साइड पर रखकर तजज्जुब से गोया हुआ था। आंटी इतनी अच्छी हैं आप, आपकी तारीफ सूरज को चराग दिखाने के मुतरादिफ है। मेरे दिल में बड़ी क़िद्दत है आपके लिए, मगर आप खुद इतने नेक फरमाबरदार होनहार हो। मैं समझती हूँ आपके रूप में अल्लाह ने मुझे मेरा साकिब लौटा दिया है। मुझे बड़ी राहत महसूस हुई आपके यहाँ आने से। मैं चाहता हूँ आप मुझसे ताल्लुक़ कभी ना तोड़ें। वो स्लाइस पर मक्खन लगाते मसरूर लहजे में कह रही थी। निमरा के लबों पर बड़ी तमानियत अमेज़ मुस्कुराहट उभर आई थी, जबकि आकिब चुप रहा। मैं भी यही चाहता हूँ, आपका बेटा बनकर हूँ। उमर, आप कोई प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले थे, वो करें। निमरा ने इसके जानी मक्खन लगे स्लाइस बढ़ाते हुए कहा। ये है तो पर्सनल अफेयर आपका, शायद मुझे इसमें बोलना चाहिए भी या नहीं, लेकिन मुझे आपकी ये बात का ख्याल ना होता तो मैं इग्नोर कर देता, मगर नहीं चाहता आप जैसी नाइस लेडी के मुतालिक कोई गलतफहमी का शिकार हो। राबिका के हवाले से। राबिका के हवाले से क्या मकसद बेटा? वो पूरी तरह मतवज्जो हुई। आप जानती हैं, मैं जानता हूँ, घर के तमाम लोग जानते हैं कि राबिका के ग्रेज और तन्हाई पसंदी को, मगर लोग समझेंगे कि आपने इन्हें दबाव में कर रखा है। रवायती सासों की तरह बेहिस जालिमाना रवैया है। वो बहुत चालाकी से इन्हें अपने प्लान में इन्वॉल्व कर रहा था। नहीं नहीं, ऐसी भला क्या बात हो सकती है? मैंने राबिका को सीने से लगा रखा हुआ है, हर तरह की आज़ादी दे रखी है। वो अपनी मर्जी से खाती, अपनी मर्जी से पहनती, अपनी मर्जी से रहती है। मैं भला क्यों इस पर जुल्म करूँगी? वो मेरी बहू है, बेवा है, गैरों की बेवा बहुएं पर मैं खर्च करती हूँ, ख्याल रखती हूँ। बेवों से मोहब्बत करना, उनकी दिलजोई को ख्याल करना, जीने का हौसला देना वगैरह वगैरह। किस कदर स्वाब कमाने के ज़रिए हैं ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। इनके अंदर की मुनाफ़कत बेरब्ती से बाहर निकल रही थी। इनकी घबराई हुई निगाहें आकिब की जानिब भी उठ रही थी, जो सर झुकाए खाने में मसरूफ़ था। जिस तरह मामा ने भाभी को रखा हुआ, इस तरह कोई सास नहीं रखती। निमरा ने भी फरेब मुस्कुराहट की बिजली गिराते हुए कहा। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। आकिब ज़्यादा बर्दाश्त न कर सका। मैं यही चाहता हूँ, इतनी अच्छी बात, ऐसा काबिल फ़ख्र अमल क्यों लोगों से पोशीदा रहे। ऐसे नेक काम और आला जज्बे को सबकी पज़ीराई मिलनी चाहिए। ऐसे काबिल सताइश मुनफ़िद काम बेधड़क करने चाहिए, ताकि लोगों के लिए काबिल तलकीद हों। लोग आपकी फ़र्क दिली और नेक नीति की गुन गाएं। उमर पुरजोश अंदाज में बोला। इसकी तायद आकिब ने की। मगर ये किस तरह मुमकिन है? राबिका बेटी नहीं मानेगी, वो बुलखलागी। इनको समझाना आपका काम है, वो आपकी बात टालने की हिम्मत नहीं कर सकती। नीयत बेखोट, जज्बे सादिक हों तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। बेढब हुलिये बेरंग लिबास वाली, पर्दों के पीछे डरी सहमी रहने वाली राबिका उमर की पुरजोर कोशिशों के बायस इनके दरमियान आ चुकी थी। इनका डर खौफ अपनी जगह कायम था, मगर लिबास हुलिये में कदरे बेहतरी आ गई थी। उमर की चिकनी चढ़ी बातों ने फराह बेगम को कुछ ज़्यादा ही खुश गुमानी में मुब्तला कर दिया था, या फिर होने वाले दामाद को मुतासिर करने की खातिर वो सब कुछ करने पर मजबूर थी। राबिका डाइनिंग टेबल पर इनके साथ होती थी। उमर साहब कमाल के इंसान हैं, जो चाहते हैं वो ऐसी होशियारी से मनवाते हैं कि सामने वाले को अंदाज़ा भी नहीं होता और काम हो जाता है। मुलाजमा रशीदा उमर की तारीफ में कह रही थी। इस वक्त भी मटर के दाने निकालते हुए राबिका से मुखातिब थी। तेज हाथ चलाओ, नूरतन के लिए सब्जियां बनानी है। कीमा मैं पी चुकी हूँ। फिर गरजेले के लिए गाजरें भी कद्दूकश करनी है। आतिफ भाई टाइम पर खाना खाने के आदी हैं। वो इसकी बात सुनी अनसुनी करके बोली। ये आतिफ साहब भी जब चाह मुँह उठाकर आ जाते हैं, फिर हर वक्त खाना खाना और सिर्फ खाना। फिर हैरतनाक बात है, कितना खाकर भी सूखे सड़े हैं। राशिदा, ज़बान को काबू में रखो कि किसी ने सुन लिया तो जानती क्या होगा। वो उसे देखते हुए बोली थी। अरे कोई नहीं सुनता, किससे फुर्सत है किचन में आने की। निमरा बीबी सारा दिन कंप्यूटर के आगे खटपट करती रहती हैं, या फिर उमर साहब के आने से पहले घंटों आने के सामने बैठकर नाम मालूम कौन कौन सी क्रीमें लोशंस लगाती हैं। उमर साहब के आने के बाद इनके आगे पीछे रहती हैं या इनके साथ बाहर चली जाती हैं। बेगम साहिबा को अपनी मलानीपन से फुर्सत ही नहीं मिलती है। रशीदा, इसके मलानी कहने पर राबिका ने तनबीह की। मैं सही कह रही हूँ जी, मेरा बड़ा दिल खटा हुआ है इनको करीब से देखकर। कल तक मेरे दिल में इनकी बड़ी इज्जत थी, बड़ी कदर थी। इनसे ही सुनकर मैंने नमाज़ पढ़ना शुरू की, कुरान पाबंदी से पढ़ने लगी, अपनों गैरों से अच्छा सलूक और मोहब्बत के अवस और दर्स के महफिलों से सीखा। यहाँ आने से कबल मेरे लिए आसमान पर चमकते चांद की तरह खूबसूरत और रोशन थी। यहाँ कर महसूस हुआ कि चांद हमसे बुलंदी पर ही रहे तो बेहतर है, वरना करीब जाकर महसूस होता है कि इसकी खूबसूरती और चमक धमक धोखा वो खुद अंधेरों और बदसूरती की मिसाल है। मटर के छिलकों को शॉपर में डालते हुए वो कह रही थी। राबिका महसूस इसे देखकर रह गई। कौन क्या है और क्या नहीं है मुहावजा करने वाले हम कौन होते हैं? हम अपने ईमान और अमाल का मुहावजा करते हैं, यही बेहतर है। आपकी बात ठीक है जी, मगर मैं ये चाहती हूँ जो लोग दिन की सरपरस्ती और रहनुमाई का बेड़ा उठाते हैं, इनकी आदत और किरदार मिजाज और अखलाक ऐसा ही होना चाहिए जैसा वो लोग सामने बनकर आते हैं।
ओह बहुत बड़ी बड़ी बातें करने आती हैं, कहाँ से सीखी? वो कीमे के कोफ्ते बनाते हुए मुस्कुराकर बोली, बस जी, ऐसे लोगों ने सिखा दी हैं। मेरी दादी कहती हैं कि नीम हकीम खतरा जान, और मैं सोचती हूँ कि नीम मुल्ला खतरा ईमान। अगर दस देने वाले खुद अमल नहीं करेंगे तो मुझ जैसे लोग ऐसी महफिलों में जाना और अमल करना छोड़ देंगे, घर बैठकर नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे। ये बहुत अच्छी बात है रशीदा, मगर ऐसी पाकीज़ा महफिलों में पूरे खलूस और अमल करने की नीयत के साथ शिरकत करनी चाहिए। दिल पर लगे ज़ंग को धोने का ज़रिया बनती है। इसने रशीदा की बददिली दूर करने की कोशिश की। राबिका प्लीज़, मुझे आपसे बात करनी है। उमर तेज़ी से इसके रास्ते में हायल होकर संजीदगी से गोया हुआ, मैं आपसे कई बार कह चुकी हूँ, मुझे मेरे नाम से मत पुकारा करें। फिर किस तरह पुकारूं? वो दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। कोई जोर नहीं पुकारने की। वो सख्त अंदाज में गोया हुई, आप इतनी बेजार, इतनी खफा क्यों रहती हैं मुझसे? वजह क्या है? फालतू बातों को छोड़े, काम की बात करें। राबिका के सर्द मेहर अंदाज ने उमर के साथ झंझोर डाले, मगर वह जब्त से बोला, यहाँ खड़े खड़े अच्छा नहीं लग रहा, लॉन में चलकर बात करते हैं। सॉरी मिस्टर उमर, मैं इस घर की बहू हूँ, बेटी नहीं। मेरे कुछ असूल और हदूद हैं जिनकी पासदारी में मेरी बका है। इसका लहजा तंजिया था। माइंड इट राबिका, आप इस घर में सिर्फ एक रिपोर्ट की हैसियत रखती हैं, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ काम करना है, अपनी इज़्ज़त नफ्स और ना खुददारी भुलाकर गुलामी करना है, खिदमत करना है और करते रहना है। ये सोचकर आपको यहाँ हमेशा के लिए ठिकाना मिल जाएगा, जो नामुमकिन है। निम्रा आपको कुछ नहीं समझती। आंटी के ख्याल में आप साकिब की मौत का सबब हैं। वो कभी भी आपको यहाँ से निकाल सकती हैं। फिर आकिब की बीवी आ जाएगी तो आप खामोश हो जाएं। मुझे आपकी बकवास से कोई सरोकार नहीं। वो कहकर रुकी नहीं, सीधी चली गई। उमर गहरी सांस लेकर अपने कमरे में आ गया। वो शदीद गुस्से के मारे झंझलाहट से बढ़ रही थी। जब आगे बढ़ते इसके कदम रुके और यकदम डर आने वाले खौफ से आगे बढ़ सकी ना पीछे हट सकी। रुक क्यों गई? मैं कब से वेट कर रहा हूँ। गैलरी के अख्ताम पर साइड में वो खड़ा राबिका को देखकर आस्तिकी से गोया हुआ। क्यों? इसकी बेहजाब आंखों, मकरू मुस्कुराहट से खौफ आता था। बहुत सारी बातें करनी है तुमसे, बहुत सोचता हूँ तुम्हारे मुतालिक, बहुत जुल्म हुआ है तुम्हारे साथ। ये कम उम्री फूल सी जवानी, सुहाग का एक लम्हा नहीं गुजरा। तुमने बेवगी की चादर ओढ़ ली। नफ्स की गलाजत हवस बनकर वजूद पर छाए जाए तो शाइस्तगी व पाकीज़गी लहजे से मिट जाती है और हैवानी उजलत आया हो जाती है। आतिफ की आमद से वो यूं ही घबरा जाती थी। अक्खड़ मिजाज तंदख्वाह दमादों की इस सिनफ में से था, जो ससुराल को अपनी ठोकर में रखते थे, फिर हुक्मरानी भी वही करते हैं। वो भी यहाँ किसी से सीधे मुंह बात करने का रवादार ना था। सबको अपनी खुशामद और मदारात में लगे देखकर इसकी खुद पसंदी और खुद परस्ती को तस्कीन मिलती थी। अलबत्ता राबिका को वो दानास्ता नज़रअंदाज करता। रुक क्यों गई हैं? मैं कब से वेट कर रहा हूँ। गैलरी के अख्ताम पर साइड में खड़ा वो राबिका को देखा, आसगी से गोया और फिर मौके की ताक में रहता किसी तरह वो इस पर काबू पा ले। राबिका इसकी नीयत भाम की थी। वो पहले ही बेहद एहतियात करती। आतिफ के बुरे इरादे जानकर वो ज़्यादा मुताद हो गई थी, मगर ये इसका घर ना था, ना अपने लोग थे जहाँ वो मदद मांग सकती या खुद को पूरी तरह महफूज रख सकती। अभी पूरी उम्र पड़ी है तुम्हारे आगे, किस तरह गुजारोगी? तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। तुम घर में महफूज ना हो, ना घर से बाहर। यहाँ आकिब है, इसकी निगाहें पहले ही मुझे अच्छी महसूस नहीं होती, और अब इसका वो दोस्त आया हुआ है। वो उमर आकिब से भी ज़्यादा लफंगा लग रहा है। मुझे फील हो रहा है वो दोनों तुम्हारी आतिफ भाई, आकिब मुझे बहनों की तरह अजीज़ रखता है, और उमर की भी जुर्रत नहीं हो सकती मुझे बुरी निगाह से देखने की। आप मेरी फ़िक्र मत करें। आकिब पर लगाएगी ऐसे इल्ज़ाम पर से तैश आ गया। तुम क्या जानो प्रीटी गर्ल, मर्द कब रिश्ते बदल ले, इरादे बदले। इसलिए कहता हूँ कि मेरी बात मान लो, शादी कर लो मुझसे। बहुत दौलत है मेरे पास, ऐश करोगी ऐश। वो करीब आते हुए बोला, मेरा जवाब कल भी नहीं था, आज भी नहीं और हमेशा नहीं होगा। इसका जवाब सुनकर आतिफ के चेहरे पर गज़ब के तासुरात उभरे थे, और कबल इसके कि वो कोई पेश कदम करता ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई आ रहा हो। वो बुलखलाकर वापस पलट गया और वो हकदक खड़ी रह गई। म्याऊं, बिल्ली भागती हुई सीढ़ियां चढ़ गई थी और वो अपने कामते वजूद को घसीटती अपने कमरे में आ गई। दरवाज़ा लॉक करके फर्श पर ही बैठ गई। इसकी आहों सिसकियों से दिलो दीवार लर्जने लगे। उमर को फर्म की जानिब से मिलने वाला बंगला फुल फर्निश था। वो आज वहाँ शिफ्ट हो रहा था। इसी खुशी में इसने सबको पार्टी दी थी। फरा बेगम ड्राइवर के हमरा पहुंच चुकी थी। निम्रा दोपहर से ही पार्लर गई हुई थी। आके वहीं से इसे पिक करने का वादा कर चुका था। फरा बेगम रशीदा को भी साथ ले गई थी। वो घर में तन्हा थी। काम से फारिग होकर अपने लिए चाय का मग लिए लाउंज में आकर बैठ गई। वो रात को इसके पास आया और कह रहा था, कहा सुना माफ, मैं कल जा रहा हूँ यहाँ से। खिलाफे मामूल इसकी आंखों में शौकी की जगह उदासी और लहजे में हद दर्जा संजीदगी थी। आप यकीनन मेरे जाने पर 1000 नहीं तो 100 नफर शुक्राने के जरूर पड़ेंगे। वो इसी बेनियाजी से बर्तन धोते देखकर फिर गोया हुआ,
مجھے آپ کے رہنے یا جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ مصروف انداز میں گویا ہوئی۔ اس کا روشن چہرہ لمحے بھر کو تاریک سا ہو گیا تھا۔ دل کے اندر تڑپتی آرزو میں مزید شدت آ گئی۔ وہ بوجھل نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ سیاہ سفید پرنٹڈ سوٹ میں لاپرواہ سا حسن، سادگی اور سار کا پیکر، نامعلوم کب وہ ڈری سہمی بے اعتماد خاموش رہنے والی حسرت و یاس میں لپٹی لڑکی اس کی خواہش بن بیٹھی تھی۔ دل اس کی آرزو میں بے قرار رہنے لگا تھا۔ وہ اس کے جذبوں سے یکساں بے خبر، اس کے وجود سے خائف و بیگانہ تھی۔ جی مجھے احساس ہے آپ کو اپنی زندگی کی خواہشوں کی پرواہ نہیں ہے، تو بھلا کسی کو کیا فرق پڑے گا؟ خود سے انتقام لیتا کسی کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہا ہوں۔ میں آپ کو انوائٹ کرنے آیا ہوں، کل آپ آئیں گی نا؟ پلیز میں انتظار کروں گا۔ آپ کے آنے سے میری خوشیوں کو حیات مل جائے گی۔ میں آنٹی سے اسپیشلی آپ کی جی بے حد شکریہ، آپ کے عنایتوں و نوازشوں کو پہلے ہی بھگت رہی ہوں، مزید کسی مہربانی کی ضرورت نہیں ہے، میں کہیں نہیں جاتی۔ اس کا دو ٹوک انداز عمر کے تمام حوصلے پست کر گیا، مگر پھر بھی وہ جاتے جاتے بولا، میں آپ کا شدت سے انتظار کروں گا۔ عمر خان، میں اچھی طرح جانتی ہوں تم جیسے مردوں کو جو اپنی دولت و جہت کے نشے میں ڈبل گیم کھیلتے ہیں، ڈبل کراس کرنے کی عادت ہوتی ہے، محبت و فلرٹ ساتھ ساتھ کرتے ہو، جیسے عاطف جو بیوی پر کسی پروانے کی طرح فدا رہتا ہے اور چھپ کر بھنورے کی طرح مجھ پر بھی نثار ہونے کی کوشش کرتا ہے، شادی کی خواہش رکھتا ہے یا پھر دولت کی چمک سے میری آنکھیں اندھی کر کے اپنے ناجائز مطالبات منوانا چاہتا ہے۔ اس کی ناپاک دسترس سے بچنے کے لیے بڑی کٹھن جدوجہد کرنی پڑی ہے مجھے۔ دوسرے تم ہو عمر خان، تمہاری حرکات و سکنات، نظر گفتگو عاطف جیسی نہیں ہے، مگر ارادے وہی ہیں۔ نمرا کے ساتھ تمہاری انڈرسٹینڈنگ مجھ سے چھپی تو نہیں، پھر بھی میں خود چاہتی ہوں تم اس کے بن جاؤ، مگر تم کیا چاہتے ہو میں اچھی طرح جانتی ہو۔ تنہا بیوہ عورت تم جیسے مردوں کے لیے بے نام زمین کی طرح ہوتی ہے، جس پر تم جیسے بد کردار نفس پرست لوگ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ صوفے کی بیگ سے سر ٹکائے وہ سوچ رہی تھی۔ کھڑکیوں سے تیز ہوا اسے اچھی لگ رہی تھی۔ بہت آزادی سے وہ لاؤنج میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ گھر کے سب افراد کہیں جائیں اور وہ چند گھنٹے سے طرح آزادی سے انجوائے کرے۔ آج عمر اپنے گھر میں شفٹ ہوا تھا اور اس پر وہی الگ تھلگ رہنے، بچا کچا کھانے کی پابندی آئی تھی۔ وہ پابندی میں ہی خوش تھی۔ میز پر عقیب عمر اس کی پلیٹ میں زبردستی کچھ نہ کچھ ڈالتے اور کبھی کبھی نمرا فرح بیگم بھی زبردستی کھانے پر مجبور کرتی۔ ان کے میٹھے لہجوں کی کرواہٹ آنکھوں کی تحقیر کھانا بدمزہ کر دیتی۔ موقع ملتے وہ تانے دینا بکنا شروع کر دیتی تھی۔ یاد آ روٹی کھا کر اسے وہ راحت ملی تھی جو کل تک مرغ مسلم کھا کر کھوئی ہوئی تھی۔ اس نے وال کلاک کی جانب دیکھا، سوئی 11 کا ہندسے سے آگے بڑھ رہی تھی۔ ڈور بیل بجی تھی۔ دروازہ کھلنے پر جو چہرہ نظر آیا اسے دیکھ کر وہ بے ساختہ پیچھے ہٹی تھی۔ وہ اسے دیکھتا ہوا اندر چلا آیا۔ گھر میں کوئی نہیں ہے اور آپ کے ہاں تو پارٹی ہے۔ اس وقت عمر کا آنا اور اس کے بگڑے ہوئے تیور اسے بڑکھلا گئے تھے۔ میں نے آپ سے کہا تھا آپ کو پارٹی میں ضرور آنا ہے، آپ نہیں آئی۔ وہ اس کے قریب آ کر سنجیدگی سے بولا، میں کہیں نہیں جاتی، یہ میں نے آپ سے کہا تھا۔ رابقہ، آپ کب تک خود کو سزا دیتی رہیں گی؟ وہ آستگی سے بولا، آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ صرف نمرا کی فکر کریں۔ نمرا کی فکر کیوں؟ میرا اس سے کیا تعلق؟ وہ از حد بولا، بہت خوب، آپ خود سے جھوٹ بول رہے ہیں یا مجھے احمق سمجھ رہے ہیں؟ آپ مجھ سے صاف بات کریں، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ الجھن اور شکنی اس کے فرق پیشانی پر پھیلنے لگی تھی۔ آپ نمرا میں انٹرسٹڈ ہیں، اس کی خاطر یہاں رہ رہے تھے؟ وٹ امپاسبل، میں نمرا میں انٹرسٹڈ ہوں گا؟ وہ حیرانگی سے بولا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد دھیرے سے گویا ہوا، نامعلوم کب اور کیسے آپ میرے دل کی حکمران بن گئی۔ عمر خان، دماغ درست ہے آپ کا؟ وہ اس کی جرأت پر جی جان سے لرز کر رہ گئی، جبکہ وہ اطمینان سے کھڑا تھا۔ آپ کہتی ہیں میں نمرا کے لیے آتا ہوں، جبکہ میں آپ کی خاطر؟ خاموش رہو اور نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے سے چیخی تھی۔ نہیں، آپ کو میری بات سننی ہوگی۔ وہ آگے بڑھ کر ہٹ درمی سے گویا ہوا، نہیں سننی مجھے تم جیسے گھٹیا انسان کی بات، نکل جاؤ یہاں سے، پلیز چیخیں مت، میں دیوار پھلانگ کر آیا ہوں۔ اگر چوکیدار کے پاس آواز چلی گی تو آپ کیا جواب دیں گی میری موجودگی کا؟ جواباً وہ شعلہ بار نگاہوں سے گھور کر رہ گئی۔ وہ دلکشی سے مسکرا دیا، بہتر یہ ہوگا کہ آپ جس طرح آئے ہیں اسی طرح چلے جائیں اور مجھے معاف کر دیں۔ بے شک میرے نصیب نے مجھے بہت بے توقیر کر ڈالا ہے، کامگائی اور ذلت و تحقیر میرا تعارف بن گئی ہے، مگر میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں جسے آپ سمجھ رہے ہیں۔ مجھے اپنا تقدس دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر عزیز ہے۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں رابقہ، مجھ پر اعتبار کریں، میں آپ کے ساتھ فلرٹ نہیں کر رہا تھا، مجھ پر اعتبار کریں۔ اعتبار اور آپ پر؟ وہ نفرت سے ہونٹ سکیڑ کر بولی، ایک ایسے دوغلے شخص پر اعتماد کروں جو اس گھر کی بیٹی کو محبت کے سبق ازبر کروا رہا ہو، اسے دھوکہ دے رہا ہو اور اسی گھر کی بہو کو بھی بہکانے پر آمادہ ہو؟ میں اعتبار نہیں کر سکتی۔ رابقہ کے لہجے میں بے اعتمادی اور بزدلی کچھ اس طرح تھی کہ عمر پہلے تو چند لمحے شاکڈ سا کھڑا رہ گیا، پھر ایک دم ہی وحشت و جنون سرخی بن کے اس کے چہرے پر چھاتی گئی۔ میرے کردار میں خرابی، میری نیت میں کھوٹ کب محسوس ہوئی آپ کو؟ میری نگاہ جب بھی آپ کی جانب اٹھی عزت و احترام کے پردوں کے ساتھ اٹھی تھی۔ بہت موقع میسر آئے مجھے
अगर मेरी नीयत बुरी होती तो कौन रोक सकता था। मुझे इसकी सोच के आमियानापन ने उमर को बुरी तरह परेशान कर डाला था। साकिब के बाद मेरी ज़िंदगी में कोई और ना आएगा, ये मेरा फ़ैसला है। साकिब हूँ, मर कर वो तुम्हें नहीं मिल सका, अगर ज़िंदा रहता तो भी तुम्हारा नहीं हो सकता था। इसने अमेरिका में शादी की हुई थी और अपनी अंग्रेज़ बीवी की ख्वाहिश पर ही तो वो तुम्हें बीवी के रूप में मुलाज़ा बनाकर ले जा रहा था। वो अच्छा आदमी नहीं था, मैं इसके बैकग्राउंड से वाकिफ़ हूँ। क्या तुम ये जानती हो कि शादी वाले दिन भी इसने ड्रिंक की हुई थी और वो कार एक्सीडेंट इसी वजह से हुआ था। शिद्दत जज्बात में वो आपसे तुम पर आ गया था। इसकी बातों के जवाब में राबिका के चेहरे पर फैलती यासियत इस बात की यमीन थी कि वो इन सब बातों से आगाह है, और ये सच था कि साकिब के मरने के एक माह बाद सारी हकीकत से वो रफ्ता रफ्ता वाकिफ़ हो गई थी, जो आतिफ के तफ़ैल इस तक पहुंची थी। ये मेरा मुकद्दर है, मुझे किसी से शिकवा नहीं है। आप बराए मेहरबानी दोबारा मुझे डिस्टर्ब करने मत आइएगा, मैं अपने हाल में खुश हूँ, मुझे आप किसी की रफ़ाकत की कोई ज़रूरत नहीं है। वो लफ्ज़ लफ्ज़ चबाकर बोली, मेरे दिल के दरवाजे, मेरे घर के दरवाजे वाह हैं रहेंगे, मुझे तुम्हारी आमद की हर घड़ी इंतज़ार रहेगा। जब हाल से घबराओ जाओ मुझे पुकार लेना, मैं आ जाऊँगा। वो पूरे तमाम लहजे में कहकर चला गया। समरा और आतिफ एक हफ्ते के लिए ठहरने आए थे। घर में गहमा गहमी फैल गई थी। उमर को यहाँ से शिफ्ट हुए कई माह हो चुके थे और इस दौरान वो बहुत कम आया था। इसकी आमद पर राबिका एक बार भी सामने ना आई थी। वो शाम को बहुत सारे फलों समेत आ धमका था। आकिब बता रहा था कि आप किसी कोर्स के सिलसिले में मुल्क से बाहर जा रहे हैं। चाय से फारिग होकर फरा बेगम उमर से मुखातिब हुई। इनके अलावा समरा और निमरा भी वहाँ मौजूद थी। आकिब कपड़े चेंज करने अपने कमरे में गया था। जी 1 माह लगेगा आंटी। अच्छा है, खूब तरक्की करो, दुनिया में नाम रोशन करो। बेटा मम्मा पापा को कब यहाँ भेजोगे? वो दरअसल निमरा के लिए अच्छे घरानों के काफ़ी प्रपोजल आए हुए हैं। वो सीधा मतलब पर आते हुए बोली, मामा पापा का आना मुश्किल है, आप मेरे पेरेंट्स से पूछकर निमरा का प्रपोजल मुंतखब करेंगी? इसे निमरा को देकर पूछा, जो गर्दन झुकाकर मुस्कुरा रही थी। ज़ाहिरी बात है उमर, आपके घर वाले ही आपका प्रपोजल लाएंगे। समरा हैरानगी से बोली। फरा बेगम भी सुन रही थी। ये मैंने कब कहा कि निमरा को प्रपोज करूंगा? उमर का अंदाज सादा और तज्जुब अंगेज था, मगर इनकी अपनी समातों में धमाके गूंजते महसूस हुए थे। निमरा मुस्कुराना भूल गई। दीवार के पीछे कपड़े फैलाती राबिका भी दम बखुद रह गई थी। वहां तक आवाज साफ जा रही थी, मजाक कर रहे हो बेटा? मारे घबराहट के वो बोल ही ना पा रही थी। मैं ऐसा ची मजाक कर सकता हूँ आप जैसी मौजूद हस्ती के साथ? अच्छा मजाक नहीं तो क्या है ये? इतने अरसे तक मेरी बच्ची को साथ लिए घूमते रहे, तोहफे देते रहे, घर में भी साथ साथ रहते थे, अब कहते हो मजाक नहीं है और इससे शादी भी नहीं करना चाहते। इतने अरसे तक तुम हमारी इज्जत के साथ खेलते रहे, अब कहते हो कि ऐसी कोई बात नहीं है। गम व गुस्से से इनका बुरा हाल था। समरा भी इसे घूर रही थी। निमरा चुप बैठी इनके चेहरे देख रही थी। निमरा को कभी भी इनकी मर्जी के बगैर बाहर लेकर नहीं गया, ना कभी होटलिंग की ना आउटिंग की। निमरा इसरार करती थी कि इन्हें फलां जगह ड्रॉप कर दूं और फलां जगह से पिक कर लूं, क्योंकि मैं आकिब की मसरूफियत जानता था। वो निमरा को इतना टाइम नहीं दे पाता था, इसलिए आकिब की जिम्मेदारी मैंने संभाली। इस घर का एक फर्ज समझकर, निमरा को बहन समझकर। अरे बड़े आए बहन समझने वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में रहकर मेरी आंखों में धूल झोंकने की, मेरी बेटी को रसवा करने की? एहसान फरामोश आस्तीन के सांप, कल तक तुझे मैं सर आंखों पर बैठाती रही, जिसका सिला तू ये दे रहा है। 2 माह की सखाफत और रियाजत पर मिट्टी पड़ते देखकर फरा बेगम अपनी औकात पर आ गई थी। आतिफ ठीक कह रहे थे कि उमर की नीयत दुरुस्त नहीं है। समरा ने साड़ी का पल्लू दुरुस्त करते हुए हकारत से कहा, मैं चलता हूँ आंटी, अब भी आप गुस्से में हैं, बाद में आपको मेरी बात समझ में आएगी। इतना कुछ सुनने के बावजूद उसके चेहरे पर गुस्से की एक शिकन तक न उभरी थी। वो इसी तरह पुरसकून था। इसे मालूम था कि बहुत जल्द इसे ऐसी सूरत हाल से दो चार होना पड़ेगा। वो दिन आज आ गया था। हाँ हाँ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, आइंदा कभी अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। बद लिहाजे बद मिजाजी के अरूज पर थी। वो गुस्से में सुर्ख हो रही थी। स्टॉप इट मामा, बस करें, बहुत बोल गई आप। उमर तुम कहीं नहीं जाओगे? आकिब वहां आकर माँ से मुखातिब होने के बाद उमर का हाथ पकड़कर बोला, तुम्हें मालूम नहीं है इसने कितना बड़ा धोखा दिया है, हमारे तमाद और मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया है। मैं इसे घर में घुसने नहीं दूंगी। ख्वाहिशों के शीश महल की बिखरी किरचियों में आरज़ों के लहू लुहान वजूद में मुकीद फरा बेगम इस वक्त बदअखलाकी और बेमरवती की हर हद तोड़ रही थी। फायदा उमर ने नहीं, हम उमर से उठा रहे थे। आकिब प्लीज छोड़ो इन बातों को, मुझे जाने दो, मैं फिर आऊंगा। उमर ने निगाहों से मना करते हुए कहा, मगर आकिब ने जबरदस्ती इससे बैठा दिया। नहीं उमर, अब इस कहानी का ड्रॉप सीन होना चाहिए। आकिब तुम नहीं जानते, मैंने पहले मामा से कहा था कि ये राबिका की खातिर आता है, और आज भी कह रहा हूँ। जिस तरह इसने आते ही इसने इस महनूस पर तवज्जो दी थी, इससे हमारे दरमियान ला बैठाया। असल में बात ये थी कि इसी की खातिर आता था। समरा भी अंगारे चबाने लगी। ठीक कह रही हैं आपी, उमर को मैंने इसी नेक मकसद के लिए बुलाया था। क्या मतलब है तुम्हारा? वो तीनों बैक वक्त चौंकी थी। दीवार के पीछे राबिका वहीं पर बैठती चली गई।
اب آپ میری باتیں بالکل خاموشی سے سنیں گی۔ آپ کے ظلم و ستم جب حد سے بڑھ گئے، پھر آپ نے بلا وجہ بھابھی پر الزام لگانے شروع کر دیے کہ وہ مجھ سے تعلق بنانے کی کوشش کر رہی ہیں، مجھے خراب کرنا چاہتی ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ میں آپ کی ذاتیوں پر ان کی حمایت کرتا تھا۔ ایسے گھٹیا الزام لگا کر آپ نے ہی ان کو ہی نہیں مجھے بھی اپنی نظروں سے گرا دیا۔ بہت سوچ کر میں نے عمر سے تمام صورتحال ڈسکس کی اور عمر نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ وہ ایسی ہی لڑکی کی تلاش میں تھا جو اعلیٰ اخلاق اور بہترین کردار کے مالک ہو، کیونکہ اس کی ممی ایک بے حد سادہ پرخلوص طبیعت کی مالک ہے۔ ان کی ہم مزاج لڑکی بہو بن جائے گی تو گھر جنت بن جائے گا۔ میں نے کہا پہلے کچھ دن یہاں کا رہو، ان کو دیکھو پرکھو، پھر بات آگے بڑھاؤں گا۔ اور اس طرح بات آگے بڑھتی چلی گئی۔ ویسے بھی عمر رابقہ کو بنا دیکھے پسند کر چکا تھا اور اگلے ہفتے انکل آنٹی آ رہے ہیں پرپوزل لے کر، اور ساتھ ہی میں ان کی شادی کر دوں گا۔ عاقب دھماکے پر دھماکہ کر رہا تھا۔ سب سے پہلے تو نے ہی اپنے گھر میں نقب لگائی، تجھے اس غیر کی اتنی فکر، اپنی بہن کی بالکل فکر نہیں ہے۔ ان کی آواز میں غصہ تھا۔ میری بہن اپنی فکر خود کرنے والی ہے، اس نے طنزیہ کہتے نمرہ کو ملامت سے دیکھتے ہوئے کہا، جس نے گھبرا کر سر جھکا لیا۔ اس دور کی کچھ بے راہ رو لڑکیوں کی طرح اس نے بھی کئی دوستیاں پا لی ہوئی تھی، جن میں سے اکرم نامی لڑکے کے ساتھ یہ سب تک جا چکی تھی کہ اگر عمر نہ آ جاتا تو یہ کورٹ میرج کر چکی ہوتی۔ اس کے لہجے میں تپش تھی۔ بکواس مت کرو، بغیرت بہن پر الزام لگاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ بغیرت تو ہوں، جو اتنا جانے کے باوجود اسے زندہ چھوڑ دیا ہے، اس خوف سے کہ جوان بہن کی ایسی موت بھی رسوائی بن جاتی ہے۔ لوگوں کو کیا بتاؤں گا، کیوں مارا اپنی بہن کو؟ لوگ ایسی باتیں بنا بتائے جان جاتے ہیں۔ نمرہ رونے لگی تھی۔ عمر کو اس دوران بیٹھنا برا لگ رہا تھا، مگر عاقب کے ہاتھ کی گرفت مضبوط ہو گئی تھی۔ اکرم آیا تھا میرے پاس، اسی نے یہ سب بتا دیا۔ اچھا لڑکا ہے وہ، سب جاننے کے باوجود ابھی بھی اس سے شادی کرنے کو تیار ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ اپنے گھر والوں کو بھیجے، میں جلد از جلد اس فرض کو نبھانا چاہتا ہوں۔ یہ سب اس منحوس کی وجہ سے ہے اور تم سمجھ رہے ہو میں اس کی شادی عمر سے ہونے دوں گی، اس سے عیش کرنے دوں گی؟ میرے بیٹے کو مار کر وہ فضول باتیں مت کرے ماما، بھائی کو اسی طرح جانا تھا، کس نے کہا تھا کہ ان سے کہ ڈرنک کر کے ڈرائیونگ کریں؟ پھر وہ رابقہ کو کون سا سکھ و خوشی دینے والے تھے؟ وہ بیوی کے روم میں ایک محکوم ایک ملازمہ لے کر جانا چاہتے تھے جو ان کے ساتھیوں کی ان کی خدمت کرے مفت کی۔ عاقب شرم نہیں آتی تمہیں بھائی کے متعلق ایسی نازیبا گفتگو کرتے ہوئے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کس نے کان بھرے ہیں تمہارے؟ نمرہ اندر چلی گئی تھی۔ سمرہ غصے سے چیخ کر بولی، رہنے دیجیے آپی، سب جان بوجھ کر انجان بننا اچھا نہیں لگتا۔ ساقی بھائی کی عیاشیوں اور شاہ خرچیوں نے ہماری عزت مٹی میں ملا دی ہوتی اگر عمر بڑھ کر مالی سہارا نہ دیتا۔ میں نے کہا تھا اس موضوع پر کوئی بات نہ ہوگی، عمر سختی سے بولا۔ کب تک چھپاؤں گا؟ تمہارے احسانوں کا بوجھ اتنا بڑھ گیا ہے کہ میں پلیز یار، دوستوں میں کوئی احسان نہیں ہوتا، اس نے خفگی سے کہا۔ ماما، آپ لوگوں کو جو درس دیتی ہیں کبھی خلوص نیت سے ان پر خود بھی عمل پیرا ہوتی ہیں تو یہ کچھ نہ ہوتا، آپ کی ناک کے نیچے ہوتا رہا ہے اور آپ بے خبر رہی ہیں۔ بھابھی کے سر پر آپ پیار سے ہاتھ رکھ دیتی تو وہ اسی طرح آپ کی خدمت کرتی، مگر آپ کے اعمال نامے میں نیکیوں کا اور ان دعاؤں کا اضافہ ہو جاتا جو ان کے دل سے نکلتی، اور لوگ آپ کی عزت اسی طرح کرتے جیسے آپ کے سامنے کرتے ہیں، ورنہ پیچھے آپ کو بہت کچھ کہتے ہیں، کیونکہ کام کوئی بھی ہو پہلے ہمیں مثال بننا پڑتا ہے جب لوگ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ عاقب کا ایک ہی لفظ ان کے ضمیر پر نشتر بن کر لگ رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر قبل بڑے بڑے تکبرانہ جملے بولنے والی فرح بیگم گمسم سی ہو گئی تھی۔ عاقب نے آئینے میں ان کا عکس دکھا کر انہیں شرمسار کر ڈالا تھا۔ سمرہ آپی، آپ کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح بھابھی کو یہاں سے نکال دیا جائے تاکہ آپ اپنے شوہر کے طرف سے بے فکر ہو سکیں۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ ان کو ورغلانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ اس دن بھی آپ نے بھی سنی تھی ان کی باتیں، پھر آپ ان کو سمجھانے کی بجائے بھابھی کی دشمن بن رہی ہیں۔ جب نیتوں میں خلوص کی چاشنی، اثار قربانی کے جذبے شامل ہو جائیں تو انسان انسانیت کے معراج کو پا لیتا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے صرف اپنا مباحثہ ضمیر کی صدا پر لبیک کہنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کچھ لوگ ٹھوکر کھا کر سنبھلتے ہیں اور کچھ لوگ گر کر۔ فرح بیگم کا تعلق بھی گر کر سنبھلنے والوں میں سے تھا۔ وہ بہت زبردست چوٹ لگنے کے بعد یہ سمجھ پائیں کہ دوسروں کی اصلاح سے قبل اپنی اصلاح ضروری ہے۔ اصل تبلیغ وہ ہے جو لوگ آپ سے متاثر ہو کر مذہبی طور توار اپنے آپ کسی کو کہنے کی نہیں بننے کی ترغیب دیں۔ نیکی کی خوشبو دیر سے پھیلتی ہے مگر پائیدار ہوتی ہے۔ وہ جان گئی تھی اپنے مالک حقیقی سے معافی مانگنے کے بعد وہ رابقہ سے بھی معافی مانگ چکی تھی۔ رابقہ جیسی لڑکی نے کیوں کر نہ معاف کرتی، وہ انہیں معاف کر چکی تھی۔ اب اس کی نگاہ میں نمرہ کے برابر تھی جو آج کل اپنی جہیز کی تیاریوں میں مگن تھی۔ فرح بیگم اکرم کے گھر والوں کی شادی کی ڈیٹ دے چکی تھی۔ رابقہ کے منع کرنے پر عمر نے اپنے پیرنٹس کو نہیں بلوایا تھا۔ رابی، عمر اچھا لڑکا ہے، اس میں وہ تمام خوبیاں ہیں جو ایک ہینڈسم ایک ہسبینڈ میں ہونی چاہیے۔ کل تک میری خواہش تھی وہ نمرہ کا نصیب بنے ہو، مگر آج میری آرزو ہے وہ تمہارا مقدر بنے۔ تمہارا انکار بے معنی ہے۔ میں چاہتی ہوں
نمرہ اور تمہارے فرض ایک ساتھ ادا کر کے حج پر جاؤں۔ وہ ملامت پیار سے ان سے مخاطب ہوئی تھی۔ آنٹی میں نہیں چاہتی کل عمر کو لوگ جتائیں کہ انہوں نے ایک بیوہ سے شادی کی۔ ان کو لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، میرا دل نہیں مانتا۔ لوگوں کی پرواہ مت کرو، یہ سب اچھی طرح جانتے ہیں، بیوہ ہوئی تو کیا ہوا، تم کنواری لڑکی ہو۔ وہ کافی دیر تک اسے سمجھاتی رہی، پھر اس کے خوف کے متعلق عمر کو بھی بتا دیا تھا۔ وہ ان کی پرمیشن سے اس کے کمرے میں آ گیا اور بلا تمیز شروع ہو گیا۔ آپ کو لوگوں کا اتنا خیال ہے اور میرا نہیں ہے۔ آپ کے بچے ہوتے تو بھی میں آپ سے شادی کرتا، کسی غلط فہمی میں مت رہیے گا۔ حالانکہ سنن تو مجھے آپ سے خفا ہونا چاہیے تھا، اس دن بہت برا سلوک کیا تھا آپ نے میرے ساتھ۔ اس کے انداز میں ایک دم ناراضگی اور ڈر آئی تھی۔ کس دن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اس نے چونک کر کہا، جس دن میں نے شفٹ ہونے پر پارٹی دی تھی اور آپ کو لینے آیا تھا۔ آپ نے کیسے گھٹیا الزام لگائے تھے مجھ پر کہ میں اس گھر کی بیٹی اور بہو دونوں پر نظر ڈال رہا ہوں۔ اس کے انداز پر وہ بے سختہ مسکرا اٹھی۔ دھلی دھلی شفاف مسکراہٹ نے اس کے چہرے کو منور کر دیا تھا۔ آپ بھی مسکرا کر میرا مذاق اڑا رہی ہیں؟ اس نے گہری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا اور اس کے مقابل آ گیا تھا۔ جو ہوا سو ہوا، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔ رابی پلیز اب انکار مت کرنا، میں نے تمہیں چاہا ہے، بے لوث تمنا کی ہے۔ محبت کے افسانے زبان سے نہیں آنکھوں سے کہے جاتے ہیں، دل سے محسوس کیے جاتے ہیں۔ اس کی بھاری دلکش لہجے میں چاہتوں کی مہک در آئی تھی۔ میں ان میں سے نہیں ہوں جو قبل از وقت جذبوں کو آشکار کر کے محبت کے فتووں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آپ کے گھر والے، ان کا خواب مجھ جیسی بہو لانے کا نہیں ہوگا۔ آپ ان کے اکلوتے وارث ہیں۔ اس کے لہجے میں وہی محرومی امڑ آئی تھی جس سے اسے بے کل کیا ہوا تھا۔ تم سب وہم، سب خدشے، خوف ذہن سے نکال دو۔ میں نے ان کو سب بتا دیا ہے، کوئی بات نہیں چھپائی۔ وہ خوش ہیں، بلکہ ممی کا اصرار ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ تمہیں سمجھا سکیں۔ وہ تمہاری جیسی بہو کی ہی خواہش مند ہے جو ان کا گھر سنبھال سکے، اچھے کھانے کھلا سکے اور ان کی پھوڑ اور بدسلیقہ لاپرواہ بیٹے کو بھی سنبھال سکے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تو رابعہ سر جھکا کر رہ گئی۔ میں ممی سے بات کرواتا ہوں۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ سنجیدگی سے سیل فون جیب سے نکالتا ہوا بولا، نہیں میں کیا بات کروں گی؟ وہ گھبرا گئی۔ تسلی کر لو اپنی، میری نہیں، میری تسلی ہوگی، اس نے شرماتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا کہا؟ ذرا پھر سے کہنا۔ وہ ایسے مسرت سے چیخ اٹھا جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مل گیا ہو۔ آپ اپنے پیرنٹس کو بلوا لیں، وہ کہہ کر رکی نہیں، کمرے سے باہر نکل گئی۔ عمر جبران کا زندگی سے بھرپور کہکا گونجا تھا۔ تو یہاں پر ناول ختم ہو گیا۔ بہت اچھا ناول تھا، ایک مکمل، اور اس طرح عمر جبران کی طرح لوگ بہت کم ہوتے ہیں دنیا میں جو اس طریقے سے اپناتے ہیں اور بیوہ کو، اور بہت سی باتیں اس میں آج کل کے دور کی جو ہے وہ بیان ہوئی تھی۔ تو اس ناول کا نام تھا، شاید مجھ سے سکپ ہو گیا تھا تو میں آپ کو بتاتی چلتی ہوں کہ اس ناول کا نام تھا گلابی رت سرخ پھولوں کی۔ اور اس کے اگر رائٹر کا نام کسی کو پتا ہو تو وہ لازمی کمنٹس باکس میں بتائیں، کیونکہ مجھے رائٹر کا نام نہیں ملا تھا۔ انشاءاللہ اگلے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہیں، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔